الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صلوات پڑھیں محمد وعلی حسن گرامی قدر، بارش کی وجہ سے انتظامیہ کو آخری لمحات میں جگہ چینج کرنا پڑی اور اس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑے سے انتظامات اس انداز سے مکمل نہیں ہو پائے جس انداز سے ہونے چاہیے تھے. لیکن بہرحال سن 2016 کے حج کی تربیتی نشستوں کے سلسلے کی آج ہماری پہلی نشست ہے آپ کے ساتھ، اور تقریباً 4 کلاسز پر یہ تربیتی نشستوں کا سلسلہ مشتمل ہوگا اور بہت سارے اہم اعلانات ہیں، بہت ساری اہم باتیں ہیں کہ جو آپ عزیزان کو ہم بتاتے ہیں. آغاز میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حج کی ظاہراً ایک آیت پڑھی جس پہ ارشاد رب العزت ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ کے لیے علی الناس انسانوں پر ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے حج البیت، کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر اختیار کریں. اگر لغوی اعتبار سے لفظ حج کو دیکھا جائے تو اس کے معنی ہے سفر اختیار کرنا، ٹو ٹریول. للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی خاطر انسانوں پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ کا یہ حق ہے انسانوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر اختیار کریں، وہ جائیں یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف، اللہ کے گھر کی زیارت کریں. عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ بچے اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں بہت ساری مجالس آپ نے سنی ہوں گی، آیات قرآنی سے آپ آشنا ہیں، مسائل دین سے آپ آشنا ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اکثر عبادتوں کو جب خداوند متعال نے واجب کیا تو واجب کرتے وقت معیار ایمان کو بنایا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز صاحبان ایمان پر لکھ دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے لکھ دیے گئے. ایمان کو معیار بنایا. حج کے معاملے میں خداوند متعال فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. بعض علماء نے اس پر بڑا خوبصورت کامنٹ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے ہر انسان پر حج واجب نہیں ہے، صاحبان ایمان مسلمان ہی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ نماز ادا کرنا تمہارے ایمان کی ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا تمہارے ایمان کی ذمہ داری ہے، لیکن حج کا سفر اختیار کرنا تمہاری انسانیت کی ذمہ داری ہے. اب ذرا غور کیجئے، میں اکثر ایک ایگزامپل دے کر اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں کیوں قرآن نے کہا للہ علی الناس. فرض کر لیں، میں فینٹیسی کی طرح کی ایگزامپل ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بعض کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اس ایگزامپل کے بعد. فرض کر لیں آپ ون گڈ مارننگ، آپ صبح بیدار ہوتے ہیں اور جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی کوریئر والا ایک باکس آپ کو آ کر دے کے جاتا ہے. خیر مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان کے ماحول میں جب بھی باکس ملے گا سب سے پہلے آپ سوچیں گے بام تو نہیں ہے اس کے اندر. لیکن فرض کر لیں ایک باکس آپ کو ملا گفٹ کے طور پر، آپ نے اس کو کھولا، کوئی انجانے آدمی نے آپ کو جو ہے وہ ایک تحفہ بھیجا ہے. کیا ہے اندر میں؟ اچھی خاصی چابیاں ہیں، فائلیں ہیں، اور اوپر ایک کورنگ لیٹر، ایک خط لکھا ہوا ہے. اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی میں آپ کی خدمت میں تحفے بھیج رہا ہوں. مثال کے طور پر کراچی کے فلاں پوش محلوں میں مثلا جو ہے 2-4 کوٹیاں ہیں جو آپ کے نام پہ کر دی ہیں، 2,000 گز 4,000 گز کے بینگلور سے جو آپ کے ہو گئے. یہ 4-5 بڑی فیکٹریز ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ملازمین کام کرتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے نام لکھ دی ہیں. مثلا آپ کے لیے جو ہے وہ یہ 5-10 قیمتی گاڑیاں ہیں، اس کی چابیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، فیکٹریوں کی چابیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، گھروں کی چابیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. بس میں نے آپ کو دے دیا فری میں سے.
کون ہے آپ کو نہیں پتا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو آپ مذاقی سمجھیں گے، ورنہ ایسا کون ہے جو اربوں روپے کی جائیداد اس طرح سے جانے انجانے میں آپ کے نام کر دے؟ ایک دن 2 دن 4 دن آپ نے صبر کیا، کوئی مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، فرض کر لیں کہ آپ نے سوچا کہ آزماتے ہیں کہ واقعی بات صحیح ہے کہ نہیں، جو ایڈریس دیا گیا تھا وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ واقعی چوکیدار ڈرائیور سب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، سب آپ کو استقبال کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، سر آپ کہاں تھے؟ ہم تو 4 دن سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ واقعی آپ اندر گئے، پتا چلا کہ واقعی آپ کی ملکیت ہے، ایک بنگلو دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، فیکٹریز دیکھی، ہر جگہ مینیجر جو بھی سب آپ کو کام استقبال کر رہے ہیں، گاڑیاں دیکھی، واقعی وہ گاڑیاں آپ کی ہیں، چلا رہے ہیں آپ۔ اگین آپ نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال گزر گئے، آپ مزے سے مالک بنے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، اور آخر میں آپ کو یقین آ گیا کہ ہاں واقعی جو بھی تھا، جو بھی انجانا آدمی تھا، اس نے سارے کی سارے گفٹ مجھے واقعی دے دیے اور واقعی مجھے تمام چیزوں کا مالک بنا دیا۔ فرض کر لیں 2 سال 4 سال کے بعد کوئی آپ کے پاس آتا ہے مثال کے طور پر انٹرویو کرنے کے لیے، راتوں رات صاحب آپ کی قسمت جاگ گئی، راتوں رات آپ کو اتنے سارے تحفے مل گئے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ کی کوئی حسرت ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سے کوئی بھی ہوگا تو کہے گا کہ میری حسرت ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا محسن کون تھا، میں جا کر کم از کم اس کا شکریہ تو ادا کروں۔ یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، نہ مومن ہونا ضروری ہے، نہ منافق، آپ کا انسان ہونا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اگر تم انسان ہو، سوچو خدا نے تمہیں کتنی نعمتیں دے دی ہیں، تو تمہاری زندگی کی خواہش ہونی چاہیے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ موقع ملے اور میں رب العزت کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کروں۔ للہ الناس حج البیت۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں تک آنے کے بعد قرآن نے ایک شرط آگے لگا دی، من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ واجب تو ہے، بڑے شارٹ، یہ واجب تو ہے، لیکن صرف اس انسان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، اس انسان پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اگر ایک صاحب استطاعت انسان نہیں ہے تو خدا یہ ذمہ داری ہٹا ہی لے رہا اسے۔ ہاں اگر تم صاحب استطاعت ہو، جا سکتے ہو، اس سفر کو اختیار کر سکتے ہو، ضرور تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ تم اس سفر کو اختیار کرو۔ اور یہاں تک آنے کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ یہ حج کی عبادت صرف صاحبان استطاعت کی ذمہ داری ہے، جو مستطیع نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ وہ یہ سفر اختیار کر سکے، جا سکے وغیرہ، تو خدا نے ذمہ داری ہٹا دی۔ تو اسٹارٹ جب آیت لے رہی تھی تو پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا تھا، لیکن درمیان میں آتے آتے گویا اب قرآن بات کر رہا ہے صرف صاحبان استطاعت کے ساتھ، اب ہر ایک کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ کن کے ساتھ بات کر رہا؟ مالداروں کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو بہرحال جب مالداروں کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو مالدار بھی 2 طرح کے، ایک یہ عزیزان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کے پیغام پر لبیک کہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، معبود تو نے ذمہ داری کو ہم پر فرض قرار دیا، معبود ذمہ داری کو تو نے ہم پر فرض قرار دیا اور ہم اس فرض کو نبھانے کے لیے آ رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کریں گے، وقت بھی لگائیں گے، اپنی توانائیاں بھی صرف کریں گے، پلاننگ کر رہے ہیں، اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی چھوڑیں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار چھوڑیں گے، کچھ اور کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جاب چھوڑیں گے، ہم آ رہے تیرے پاس۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جو اس پیغام پر لبیک کہہ کر جا رہے ہیں، ان کے لیے جو مزاج ہے دین کا وہ بڑا عجیب ہے، بڑا خوبصورت مزاج ہے۔ تم جب آتے ہو تو کم سے کم جو لے کر جاتے ہو وہ اتنا لے کر جاتے ہو کہ خدا تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے تم ماں کے پیٹ سے تم نے جنم لیا۔ لیکن یہ کس کے لیے؟ جو چلا گیا، جو نہیں جا رہا، نہیں مان رہا۔ یہاں پر لہجہ بڑا خطرناک ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس کے اندر نہیں ہیں، اور اللہ کرے کہ نہ ہوں کبھی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آ گیا وہ تو آ گیا، لیکن جو نہیں آیا، اب لاجیکل سیکوینس کے اعتبار سے جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو حج نہ کرے
کیونکہ حج کی عبادت کو واجب کیا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو حج نہ کرے، خدا کہہ رہا ہے جو کفر اختیار کرے، یعنی خدا کی نگاہوں میں حج نہ کرنا کفر کرنا برابر. اور جو کفر اختیار کرے تو یاد رکھنا ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. یہ مت سمجھنا کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ خدا غریب ہو گیا ہے، تم حج پر آؤ گے، اللہ کے گھر آؤ گے تو خدا کا کچھ بینیفٹ ہو جائے گا. ایسا نہیں، کیونکہ مالدار بڑے عجیب انداز سے باتیں کرتا ہے، بڑے عجیب انداز سے سوچتا ہے بعض اوقات. تو خدا کا شکر ہے عزیزان گرامی کہ ہم سب نے اس سال سفر حج کا ارادہ کیا، اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز سے اس عبادت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اچھا، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ حج بنیادی طور پر دو امور کا مجموعہ ہے. پہلی چیز ہے انتظامی امور اور دوسری چیز ہے فقہی مسائل. دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کو جانا ہوتا ہے، چاہے وہ عام طور پر روزانہ کی پنجگانہ نماز ہو، چاہے جمعے کی نماز ہو، چاہے جو ہے وہ مثال کے طور پر عید کی نماز میں آپ کو جانا ہو، تو اس میں کوئی باقاعدہ انتظامات آپ کو نہیں کرنے کہ صاحب 2 مہینے پہلے سے جو ہے وہ چھٹی دینی ہے کہ میں فلاں جمعے کو جمعے کی نماز پڑھنے جانے والا ہوں. کوئی باقاعدہ بجٹ کا انتظام آپ نے نہیں کرنا. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ حج تو بھی ہم کریں گے ذی الحجہ کے مہینے میں، لیکن ابھی ہم گئے نہیں ہیں، اور آپ خود دیکھ چکے ہیں کہ آپ کتنے سارے مراحل سے آلریڈی گزر چکے ہیں. آپ نے حج کا فارم جمع کروایا، پہلے پلان کیا، اس کے بعد فارم جمع کروایا، جن کے پاسپورٹ نہیں تھے وہ پاسپورٹ بنائے، اینڈ سو آن. ایک لمبی فہرست ہے کاموں کی جو آلریڈی آپ انجام دے چکے ہیں، اور مزید بھی آپ نے جو ہے وہ بہت سارے کاموں کو بھی انجام دینا ہے. اور اسی انتظامی امور کی ایک کڑی آج کی کلاس بھی ہے. یہاں پر اگرچہ ہم حج کو فقہی مسائل کے اعتبار سے بھی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ قانون شریعت کے اعتبار سے آپ نے حج کو کس طرح سے انجام دینا ہے. حج صرف اتنا نہیں ہے کہ جب جاؤ تو لنگی چادر پہنی اور واپس آؤ تو گنجے ہو جاؤ. اس چیز کا نام حج نہیں ہے. بہت کچھ ہے جو وہاں جا کر کرنا ہے. اور آپ یقین جانیں عزیزان گرامی کہ وہ عزیزان جو کسی بھی وجہ سے کسی مناسب رہنمائی کے بغیر حج پر جاتے ہیں، وہ جتنا زیادہ تکلیف میں آتے ہیں اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا سال جب میں گیا تھا حج پر، اللہ نے مجھے بلایا تھا، گروپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ موجود تھا. ہم وہاں پر گئے تو طواف سے پہلے میں آخری انسٹرکشنز دے رہا تھا اپنے گروپ کو کہ بھئی آپ نے طواف یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں ختم کرنا ہے، اس کے بعد یہ ساری باتیں. ایک بزرگ پاکستانی آگے کھڑے ہو گئے، ان کا تعلق ہماری فقہ سے بھی نہیں تھا، آگے کھڑے ہو گئے. جب میں نے گروپ کو بھیج دیا تو میرے پاس آیا، کہنے لگے بیٹا مجھے بھی کچھ بتا دو کیا کرنا ہے. میں نے کہا چچا آپ نے کیا کیا اب تک؟ کہنے لگے بیٹا میں نے چکر کاٹے. میں نے کہا آپ نے کتنے چکر کاٹے؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں تقریباً 70 یا 80 چکر کاٹ چکا ہوں خانہ کعبہ کا. He was about to collapse، یعنی حالت اس کی ایسی تھی کہ اگر اس کو کوئی دھکا مارے تو گر جائے اور وہ بے ہوش ہو جائے، ایسی حالت ہو چکی تھی. یہ آپ جب جائیں گے وہاں پر تو پتہ چلے گا کہ 70 چکر کسے کہتے ہیں. میں نے کہا چچا آپ سے کس نے کہا 70 چکر لگانے کا، 80 چکر لگانے کا؟ کہنے لگا بیٹا میں کیا کروں، میں آ تو گیا ہوں حج پر، میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کیا کرنا ہے وہ مجھے کہتا ہے چکر کاٹو، میں چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. اب آپ بلیو کیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس بھی جواب یہی تھا کہ چکر کاٹو، اس لیے کہ اس طرح سے جو چکر کاٹے گئے اس کی کوئی حیثیت نہیں، بیکار ہے. وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ، عمرے کی نیت کے ساتھ چکر کاٹے جائیں گے تو وہ چکر کاؤنٹ ہوں گے. تو دا آنسر وہ سیم اگین. کیا تھا؟ صرف یہ کہ نہیں سیکھا، معلومات نہیں کی. تو بہرحال ان کلاسز میں ہم مل کر ایک کوشش کریں گے کہ اپنی اس عبادت کو اچھی طرح سے سیکھ لیں. اچھا، ایک بات جو کاروان آپ کو بتا چکا ہے آلریڈی، اور وہ یہ کہ ہم اس مرتبہ ڈائریکٹلی مکہ مکرمہ نہیں جا رہے، بلکہ پہلے ہم مدینہ منورہ لینڈ کرنے والے ہیں، اور مدینہ منورہ سے ہم جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر اختیار کریں گے، اور پھر مکہ سے ہم حج مکمل کرنے کے بعد جدہ کے راستے سے واپس آ جائیں گے.
میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کلاسز کا کراچی میں لینا بہت ضروری ہے. چاہے بظاہر ہم مکہ نہیں جا رہے، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور ان کلاسز میں ممکن ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے کوئی زیادہ باتیں نہ آ پائیں، اس لیے کہ آپ عزیزان کو اندازہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے بطور خاص اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بطور عموم کہ جو گلوبل حالات ہیں سیکیورٹیز کے حوالے سے، اسپیشلی رمضان المبارک میں مدینہ منورہ کے جو بام بلاسٹ، جس کا کبھی واقعا ہم نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ سعودی عرب جیسے ملک میں بھی بام بلاسٹ ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ سعودی حکومت خود بہت شدت سے ریلکٹنٹ ہو گئی ہے. جنہوں نے پچھلے سالوں میں حج کیے ہیں، جب بظاہر بڑی آسانی کے ایام تھے، وہ بھی جانتے ہیں کہ کتنی سختیاں تھیں مدینہ منورہ میں. تو اب جب بام بلاسٹ ہو چکا ہے تو بہرحال سعودی حکومت اندر سے مکمل طور پر ہلی ہوئی، اور جس طرح کی پابندیاں اور سختیاں اس مرتبہ انہوں نے ہم سے سائن کروائی ہیں آن یور بہاف، اس سے لگتا ہے کہ عین ممکن ہے مدینہ منورہ میں ہمارے لیے اس طرح بیٹھ کر بات کرنا بھی اتنا آسان نہ ہو، اور ہم آپ کو نہ بتا سکیں کہ آپ کو حج میں عمرے میں کیا کرنا ہے. لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا حج ان کلاسز کی حد تک ابھی سے شروع ہو چکا ہے. آپ نے پوری باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ ان کلاسز میں شرکت کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی عبادت کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں حج کی عبادت کو سیکھنا ضروری ہے، وہاں انتظامی امور. اب آپ کو شاید اندازہ ہوا باتوں میں کہ اب تک میں آپ کو فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا تھا، انتظامی مسئلہ بتا رہا تھا، سعودی عرب کے حالات، لیکن اس کا ہمارے حج کے سفر سے کتنا گہرا تعلق ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کس طرح کی شرائط لگا رہی، کس طرح کی پابندیاں لگا رہی، کس انداز سے سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کا وہ افراد تو بہرحال اندازہ لگا سکتے ہیں جو کسی اعتبار سے بھی ٹورزم کے پیشے سے وابستہ ہیں یا سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ٹیلی ویژنز پہ، اخبارات پہ کتنے اسکینڈلز وغیرہ وغیرہ ساری باتیں اپنی جگہ. اینی ویز، جب ہم حج پر جاتے ہیں تو دیکھیں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سمندر ہوتا ہے کہ جہاں پر بہت سارے دریا گر رہے ہوتے ہیں، دریا وہ ہوتا ہے جہاں پر بہت ساری نہریں گر رہی ہوتی ہیں، نہریں وہ ہوتی ہیں جہاں پر بہت سارے برساتی نالے گر رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. تو اس وقت حج کے لیے ایک گروپ ہے جو مثال کے طور پر 85 سے 100 افراد پر مشتمل گروپ ہے، جو ہمارا گروپ ہے. یہی گروپ پہلے مرحلے میں جا کر مثلا 200 افراد کا حصہ بنے گا. ممکن ہے جس جہاز میں ہم جا رہے ہوں اس میں 200 افراد بیٹھے ہوں آج ہی، تو پہلے ہم 200 کا حصہ بنیں گے. پھر ہم جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ممکن ہے ایک ساتھ وہاں پر 5 ملین اترے ہوئے ہوں، تو ہم 1000 کا حصہ بنیں گے. پھر جب مدینہ منورہ جائیں گے، اب سمجھیں گے مثلا 15 سے 25 لاکھ تک حجاج ہر سال حج کرتے ہیں، ہم ایوریج 20 لاکھ سمجھ لیتے ہیں. ہم فرض کرتے ہیں جب ہم پہنچیں گے تو ان 20 لاکھ میں سے مثلا 2 لاکھ افراد جو ہے وہ مکہ میں مدینہ منورہ میں آ چکے ہوں گے، 10%، 90% ابھی نہیں آئے ہوں گے. تو ہم کو جا کر 2 لاکھ افراد کا حصہ بننا ہے. ان 2 لاکھ افراد کا حصہ بننے کے بعد ہم جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ذی القعدہ کی 25 تاریخ آ چکی ہوگی. ممکن ہے تقریباً جو ہے وہ 20 میں سے 10 لاکھ افراد آ چکے ہوں، ہمیں 10 لاکھ کا حصہ بننا ہے. پھر جب ہم عرفات و مینا کے میدانوں میں جائیں گے تو ہمیں 25 لاکھ افراد کا حصہ بننا ہے. اور میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، اور واقعاً ہمارا مقصد کبھی بھی ڈرانا نہیں ہوتا، لیکن اویئرنیس ضروری ہے. جو ذرا سا بھی ٹچ میں رہتے ہیں، جن کو انفارمیشن سے وہ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایئر ایک ذرا سا مسہیپ ہوا تھا مینا کے میدان میں، اور ود ان منٹس تھاؤزنڈز آف ایکسپائریز. اب ذرا سوچیں کہ اگر ہم اتنے افراد بیٹھے ہیں، 100 بھی نہیں ہے، تو کہاں ایک ایسی جگہ جہاں پر 2-4 ہزار 5 ہزار آدمی مرے ہوئے پڑے، اور ہر ایک صاحب استطاعت ہے. کوئی لکھپتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی کون سا بزنس مین ہے، کوئی دنیا کے کس علاقے سے آیا ہے، کوئی مثلا کیا بزنس چھوڑ کے آیا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے سب مر جاتا ہے. تو ایک انسٹرکشنز کو فالو کرنا انتظامی حوالے سے. یعنی میں بار بار یہ عرض کروں گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی تربیت ہم کو فقہی مسائل کے اعتبار سے لینی ہے، شاید اتنا ہی یا اس سے زیادہ انتظامی باتوں کو سمجھنا ہے، انسٹرکشنز کو فالو کرنے کی عادت ڈیولپ کرنی ہے، ٹائمنگز کو فالو کرنے کی عادت ڈیولپ کرنی ہے.
آپ مثال کے طور پر جناب علی مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، میقات پہ پہنچے آپ، ہم سب نے ظاہر سی بات ہے چپلیں پہنی ہوئی ہوں گی. اب تو خیر لوگوں کو جب مسئلہ پتہ چلا تو بہت سو نے چپلوں کے اسٹائل کو چینج بھی کیا، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ باقاعدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ باٹا کی 2 پٹی کی چپل ہی پہن کر جانا. وہ چپل جب تک آپ کے پیروں میں آپ کی ہے، لیکن جہاں مثال کے طور پر پورے گروپ نے چپل اتاری، آپ چلے گئے اندر، آپ نے نمازیں پڑھی، تلبیہ پڑھا، واپس آئے، اب آپ کے سامنے 80 چپلیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کون سی چپل پہنیں گے؟ آلموسٹ سائز سب کا سیم ہے. ویسے انسان خیال کرے نہ کرے، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے، چوری کی چپل کیسے پہن لوں؟ یہاں سے مسئلے کا آغاز ہو جاتا ہے فقہی مسئلہ کہ صاحب یہ کسی اور کی چپل اس کی اجازت کے بغیر پہننا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور اجازت کون دے گا، کون پہچانے گا کہ میری چپل آپ کو اجازت دے؟ ایک عجیب کشمکش. اب اس فقہی مسئلے کے توڑ کے لیے فوراً انتظامی مسئلہ، آپ کو پہلے دن سے کاروان نمبر دے دیے جائیں گے. یعنی اب آپ کی جو آئیڈینٹی ہوگی ہمارے پاس، وہ آپ کے نام کے اعتبار سے نہیں ہوگی، آپ کے کاروان نمبر کے اعتبار سے ہوگی. کیا ہے کاروان نمبر آپ کا؟ آپ نے کہا 25 28 20 1 2 4 10 جو بھی نمبر ہے آپ کا. کوئی بات آپ کو ہم سے کرنی ہے، کوئی سہولت آپ کو ہم سے چاہیے، کوئی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، کوئی آپ کے رشتہ داروں نے ہم سے بات کرنی ہے آپ کے بارے میں، اپنے گھر والوں کو بھی نمبر دے کر جائیں. خیر اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو شاید ضرورت نہیں پڑتی اتنی، لیکن فرض کریں کسی وجہ سے بھی آپ کا فون بند ہو گیا، پانی میں گر گیا، آپ فون اٹینڈ نہیں کر رہے، کال نہیں کر رہے، آپ کے رشتہ دار ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کس نمبر کے ریفرنس سے بات کریں گے؟ کاروان نمبر کے ریفرنس سے. آپ کی چپل پر آپ کا کاروان نمبر لکھا ہوگا، آپ کے احرام کی چادر پر کاروان نمبر لکھا ہوگا، آپ کی مثال کے طور پر جو ہے وہ بیگ پر کاروان نمبر لکھا ہوگا، اس لیے کہ احرام کی چادر ہے وہ کاروان دے رہا ہے. اب ایک ہی طرح کی سب کی چادر ہیں، ایک کمرے میں مثال کے طور پر 5 آدمی، آپ نے احرام کی چادر اتار کے گھونٹی پہ لگا دی، جب تک آپ نے پہنی تھی وہ آپ کی تھی، بیگ میں رکھی تھی آپ کی تھی، اور جیسے ہی گھونٹی پہ لگائی اب وہ ایک نہیں 5 چادر ہیں، آپ کون سی چادر اٹھا کے دوبارہ پہنیں گے؟ عرفات مینا کے میدانوں میں بہت مسائل پیش آتے ہیں احرام کی چادر تک، تو ہر چیز پر آپ کاروان نمبر لکھیں گے. اب بظاہر یہ انتظامی مسئلہ ہے لیکن بڑا ہی کلوزلی ریلیٹڈ ہے فقہی مسائل کے ساتھ. اگر آپ نے کسی اور کا احرام پہنا، عین ممکن ہے غزوی چادر میں آپ کا احرام طواف ہی باطل ہو جائے، اب اپنے ساتھ طواف کر کے بھی آگے پتہ چلا گناہ گار بن گئے. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے مسلسل فالو کرنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی جا کر ہم حج کی اس عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. انتظامی امور اور فقہی مسائل کیا ہے؟ دونوں یعنی سفر اور عبادت ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں یا مربوط؟ جواب بڑا کلیئر ہے کہ یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، آئسولیشن میں نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. ہم بات تو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن چونکہ ہمیں سفر حج کی تیاری کرنی ہے اور ایک لسٹ جو میرے خیال میں آج آپ کو دی جانے والی ہے وہ ہے آپ کے سامان سفر کی لسٹ، کہ آپ کو سامان سفر کیا تیار کرنا. تو وہ تو خیر ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کو اچھی لسٹ ملے گی کہ صاحب یہ چیز آپ کو لے کر جانی ہے، یہ چیز جناب علی جو ہے وہ کاروان آپ کو فراہم کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جب سلائڈز بناتا ہوں تو میں ضرور لکھتا ہوں ہر سفر کا سامان سفر اور ہے. آپ چاہے کنٹری لیول پر مریض اسلام آباد گھومنے کے لیے جا رہے ہوں تب آپ کا سامان سفر کچھ اور ہوگا، ممکن ہے آپ ابراڈ جا رہے ہوں گھومنے پھرنے کے لیے سامان سفر اور ہوگا، لیکن حج کے لیے صرف یہ نہیں ہوگا، حج کے لیے کچھ اور چاہیے. وَتَزَوَّدُوا قرآن مجید جب عرفات کے جب آئے گی انشاءاللہ وہاں پر بات، جب عرفات کے لیے حاجیوں کو جانے کا کہتا ہے تو کہتا ہے وہ تزود، دیکھو سامان لیے بغیر مت جانا. قرآن کہتا ہے وہ تزود، ذاترا لے کر چلو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن یاد رکھنا جو بہترین سامان تم عرفات کے میدان میں لے کر جاتے ہو تمہارا بیگ نہیں ہوتا، تمہاری دوائیں نہیں ہوتی، تمہارا کھانا نہیں ہوتا، تمہارا تقویٰ ہوتا ہے جو تم عرفات کے میدان میں لے کر جاتے ہو. تو یہ حج کا سفر کچھ اور طرح کا سفر ہے. دیکھیے معصوم کیا فرماتے ہیں، اسے کیا فائدہ جو اس راہ پر چل پڑے جبکہ اس میں 3 باتیں نہ ہوں. کیا فائدہ ایسے انسان کو؟ جو امام فرما رہے ہیں. دیکھیے بعض اوقات ہم جب، میں خود بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن جب طلاب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی، جونیئرز کو، کہ دیکھو بیٹا ممبر سے بیٹھ کر کبھی ایسی بات مت کیا کرو کہ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ کیا میری عبادت کی کوئی حیثیت ہی نہیں. مت کو ایسی نماز کا کیا فائدہ،
یہ جملہ استعمال مت کرو. کہو کہ بھائی دیکھیے نماز فائدہ دے گی، لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے تو اور زیادہ فائدہ دے گی. لیکن عجیب ہے، خود امام معصوم فرما رہے ہیں کیا فائدہ. اب کوئی جذباتی خطیب نہیں ہے جو روانی میں بہک کے بات کر رہا ہے. امام معصوم کہہ رہے ہیں کیا فائدہ. تم اگر حج کا سفر اختیار کر رہے ہو اور 3 چیزیں تمہارے سامان میں نہیں ہیں، تمہارے کپڑے ہیں کہ نہیں وہ بات کا مسئلہ ہے، تم دوائیاں لے کر جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو بات کا مسئلہ ہے، تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن 3 چیزیں تمہارے سامان میں ہیں کہ نہیں ہے. نمبر 1 وہ تقوی اور پرہیزگاری جو اسے اللہ کی معصیت سے روکے رکھے. کیا تمہیں اتنا ریزسٹنس ہے کہ تم گناہ سے بچ سکتے ہو؟ ایزن میں آپ یقین جانیے کہ آپ کو اندازہ ہوگا ہم بڑے فرینڈلی ماحول میں رہتے ہیں سفر حج کے دوران. 1 مہینے کا سفر ہمیں اختیار کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ پوری کاروان کی ٹیم کو بڑا اچھا دوست پائیں گے اپنا. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مجھے کہنی ہے، میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کہوں گا تو شاید وہاں پر گناہ گار بن جاؤں گا. اس لیے کہ آپ عزیزان آرام سے کہہ دیں گے کہ مولانا دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کا کام تک کہہ دینا، ہم مانتے نہ مانتے ہماری ذمہ داری. ہم راہ حج پر جا رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں اگر تقوی نہیں تو بیکار ہے. کیا مطلب؟ گناہ سے بچنے کا حوصلہ نہیں تو بیکار ہے. میں سفر حج پر جا رہا ہوں اور پھر بھی بے حجاب جانا چاہ رہا ہوں. یہ میں وہ سارے تجربات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے کئی سالوں کے تجربات ہیں پچھلے. والنٹیئرز کی طرف سے جو سب سے زیادہ اعلان میرے پاس آتا ہے ہر کلاس کے لیے، مولانا خدا را خواتین سے کہیں گے حجاب کیا کریں. ہم مثلا کوئی ڈاکیومنٹ دینے جاتے ہیں ان کے پاس، دروازہ نوک کرتے ہیں، بے حجاب بڑے مزے سے دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ نہیں پتا میں اور کتنا بات کروں، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے گروپ میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب جدہ ایئرپورٹ پر ہم پہنچتے ہیں واپسی آنے کے لیے تو ہمیں اپنا کارواں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات. پھر کوئی بتاتا ہے کہ یہ خاتون وہی جو پورا 30 دن ہمارے ساتھ تھی، تو یار اچھا وہ لباس چینج ہو گیا، وہ مثال کے طور پر آپ کراچی جا رہے ہیں تو فرض کر لیں کہ اسٹائل چینج ہو گیا اور سارا میک اپ بھی کر لیا، اور اچھا یہ جو 30 دن جن کا مثلا برقع اور مخنا اور مثلا ہٹنے کا نام دے لیا تھا اب وہ نظر ہی نہیں آ رہا. حج کا سفر تقویٰ کا سفر ہے، حج کا سفر تبدیلی کا سفر ہے. میں سفر حج پر جا رہا ہوں لیکن اتنا حوصلہ نہیں کہ داڑھی رکھ سکوں. وہ چہرہ لے کر جاؤں جو خدا کو پسند ہے، اس چہرے کو چھوڑ دوں جو ناپسند ہے. یہ زن گرامی آج سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا ہے. نمبر 2 امام فرماتے ہیں حلم اور بردباری، جس کے ذریعے اپنے غصے پہ قابو رکھ سکے. تمہارے سامان سفر میں ٹالرنس ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے تمہارے پاس. قوت برداشت ہونی چاہیے. ہے قوت برداشت؟ سفر حج میں قدم قدم پر وہ منزل آئے گی جہاں آپ کو غصہ آئے گا. دیکھیں مسئلہ یہ کہ غریب آدمی تو اس میں جا نہیں رہا نا، سارے مالدار جا رہے ہیں. اور مالدار کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر بزنس کر رہا ہے، کہیں جاب بھی کر رہا ہے تو بڑی پوسٹ پر ہے. سن کے اعتبار سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ 20 22 25 کی ایج میں نہیں ہوتے. کوئی 30 پلس کا ہے، کوئی 40 پلس کا ہے، کوئی 50 پلس کا ہے. تو ایک بہرحال ایک بڑاپن ہوتا ہے. بچے بات ماننے والے ہیں، بڑے بات ماننے والے ہیں، ملازمین بات ماننے والے ہیں. اب یہاں پر تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اب آپ کو بات تو غصہ آتا ہے، یار یہ کیسی بات ہے، میری مان کے نہیں دے رہا. مسئلہ ہے کہ دوسرا بھی اتنا ہی بڑا، وہ کیوں مانے آپ کی؟ اب غور فرما رہے ایک نیام میں جہاں 2 تلواریں نہیں رہتی وہاں 80 تلواریں رہنے والی. قدم قدم پر غصہ آئے گا. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، قدم قدم پر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے مثال مزاج سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. امام اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ حج پر آنے والا کیا غلطیاں کرنے والا ہے، وہ کون سے وائرسز ہیں، وہ کون سے فوکل پوائنٹ ہیں جہاں پر اگر اس کا حج باطل ہونے والا ہے. آپ یقین جانے زن گرامی عرفات کے میدان میں میں نے صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کو بعض اوقات گالیاں دیتے ہوئے دیکھا. اور اب یقین جانے پریشان وہ نہیں تھا جو گالیاں کھاتا ہے، پریشان ہوتا وہی جو گالیاں دیتا ہے. اس کے بعد سالوں تک میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں نے کاش اس ایک دن غصہ نہ کیا ہوتا، کاش میں آدھے گھنٹے کے لیے برداشت کر گیا ہوتا. آج سے ہم سوچیں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے تو ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو پائے گا. ایسا حلم اور بردباری جس کے ذریعے غصے پہ قابو رکھ سکے. نمبر 3 اپنے ہم سفروں کے ساتھ اس نے اخلاق. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مجھے میرا حق ملا کہ نہیں ملا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں کی.
میرا حق یہ تھا کہ مجھے میرا کمرے والا ہمیشہ سلام کرتا، بٹ مسئلہ یہ کہ اس کا بھی تو یہی حق ہے، مجھے اس نے سلام کیا کہ نہیں کیا اس کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میں نے اسے سلام کیا کہ نہیں کیا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کیا مجھ میں حوصلہ ہے کہ میرا روم میٹ مجھے سلام نہ کرے پھر بھی میں ہمیشہ سلام کرتا رہوں 30 کے 30 دن؟ حسن اخلاق جو کچھ بھی آپ کر لیں بس ایک ہی ہے یا دو ہی ہیں، اور اس بس کے اندر بہرحال کچھ اگلی سیٹیں ہیں، کچھ پچھلی سیٹیں ہیں، کچھ کھڑکی والی، کچھ بغیر کھڑکی کی ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں بہرحال اس 50 سیٹوں کی بس میں ہم نے ایڈجسٹ ہونا ہے۔ کوئی ہوگا جو آگے بیٹھے گا، کوئی ہوگا جو پیچھے بیٹھے گا۔ ارے مولانا آپ کو نہیں پتا ہمیشہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے، میں بیگ رکھ کے گیا تھا اسے میرا بیگ اٹھا کے پھینک دیا۔ جو بچے اسکول وین کے اندر لڑائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم نے بڑوں کو وہ لڑائیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے ہم سفروں کے ساتھ حسن اخلاق، میں کتنا کسی کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں، میں کتنا کسی کے ساتھ دے سکتا ہوں۔ معصوم فرما رہے 3 چیزیں نہیں ہیں تو کسی جذباتی خطیب کا جملہ نہیں ہے، امام فرمانے کیا فائدہ، مت جاؤ، اس پر زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم یہ سامان لے کر نہیں جا رہے ہو تو تمہیں سفر پر جانے کا کوئی فائدہ بظاہر نہیں ہے۔ کچھ بنیادی باتیں، پچھلے سال کے حجاج سے مشورہ ضرور کریں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اس سال بھی وہی کچھ ہونے والا ہے جو پچھلے سالوں میں ہوا تھا۔ میں آپ کو بہت کلیئر بتا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سفر حج کی بات آتی ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو بہت سارے مشورے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جو مشورہ ملتا ہے وہ ان تجربات کی بنیاد پہ ملتا ہے جس سے حاجی خود گزرا ہوتا ہے، لیکن آپ یقین جانیں ناظرین گرامی، وہ تجربہ ایک انڈیویجول حاجی کا تجربہ ہوتا ہے یا مثال کے طور پر زیادہ سے زیادہ ایک 50-100 آدمیوں کے گروپ کا تجربہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے 25 لاکھ آدمیوں کا وہی تجربہ ہو۔ 25,000 بسیں عرفات سے نکلی، ایک بس خراب ہو گئی اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو ایسا کرنا ویسا کرنا، مطلب وہ ایک بس کا مسئلہ تھا، ساری دنیا کا مسئلہ نہیں تھا۔ فرض کریں واقعاً 2000 آدمی مر گئے، خدا ان کو جنت نصیب کرے، لیکن بہرحال 25 لاکھ آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں تو آپ مشورہ ضرور کریں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس گروپ کو آپ نے جوائن کیا ہے بہرحال وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بھی، مطالعات کی روشنی میں بھی، اپڈیٹڈ انفارمیشنز کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً بتا رہے ہوں گے، اور ہم آپ سے توقع رکھیں گے کہ آپ اپنے سفر کو آسان بنانے کے لیے ان باتوں پر توجہ دیں جو آپ کو ان کلاسز میں بتائی جا رہی ہیں۔ کمپیکٹ وہ ساری باتیں جو مثال کے طور پر لاکھوں افراد کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان بھی بہت ساری ہدایت دیتی ہے اپنے حاجیوں کو، لیکن ممکن ہے وہ ہر حاجی کی یا ہر علاقے کے لوگوں کی نہ ہو۔ انٹیریئر سے بھی آتے ہیں لوگ جنہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جہاز سے سفر اختیار کرنا ہوتا ہے، ان کا معاملہ اور ہے، ممکن آپ کا معاملہ اور۔ ایک حاجی امیگریشن کاؤنٹر پر زندگی میں فرسٹ ٹائم جا کے کھڑا ہو رہا ہے، اسے بیچارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی ایسا ہوگا جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہا ہو، سفر اختیار کر رہا ہو۔ تو بہت ساری باتیں آپ کو اس انداز سے سمجھنا ہوتی ہیں۔ صرف کاروان کی تربیتی نشستوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، فی الحال خود سے مطالعہ نہ کریں۔ ویسے تو میں ہو گیا، ہماری فیلڈ ہو گئی، کوئی بھی عالم طالب علم کچھ بھی ہو، اس بات پر ہم اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، مطالعات کرنے۔ حج وہ عبادت ہے جہاں آپ یقین جانیے بہت سارے تجربات کے بعد میں نے باقاعدہ اس کو مشورے کا حصہ بنایا ہے کہ خدا را مطالعہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا مطالعہ کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکلیف میں ڈالتا، آپ کا مطالعہ کرنا آپ کو تکلیف میں ڈالتا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں چونکہ ساری دنیا کے حجاج کے لیے مسائل لکھے گئے تو اتنی باریکیاں ہیں اس کے اندر کہ آپ پڑھتے جائیں گے الجھتے جائیں گے۔ آپ یہ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ سفر حج سے متعلق، ذمہ داریوں کے متعلق کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جو وقت آنے سے پہلے آپ کو نہ بتا دی جائے۔ ممکن ہے عرفات کی باتیں میں ان کلاسز میں آپ سے نہ کروں، لیکن اتنا طے ہے کہ عرفات جانے سے پہلے وہ باتیں آ جائیں گی۔ ممکن ہے مزدلفہ اور منا کی خصوصیات اور تفصیلات میں آپ کو ابھی نہ بتاؤں ان 4 کلاسز میں، لیکن بہرحال اطمینان رکھیں کہ منا جانے سے پہلے وہ تفصیلات ساری کی ساری آ جائیں گی۔ مولانا صاحب وہ ویل چیئر کا کیا ہوگا؟ اچھا، ہر انسان کا ایک اپنا مسئلہ ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے۔ آپ بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں لے کر آئے ہوں گے۔ کسی کو پوچھنا ہوگا ویل چیئر کا کیا ہوگا، کسی کو پوچھنا ہوگا کہ کھانے پینے کا کیا ہوگا، کسی کو یہ پوچھنا ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کا فرض کرنے کوئی ایسا مسئلہ ہے آرتھرائٹس، پتہ نہیں کیا دوسری چیز ہے، مجھے کریم لگانی، اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔ اچھا، ہر ایک یہی سوچ رہا ہے کہ میری والی بات کب آئے گی۔
اور اگر ہم سب کو بولنے کا موقع دیں یقیناً ہم آپ کو پابند نہیں کر سکتے خاموش رہنے کا، لیکن اگر ہم بغیر کلاسز کو اٹینڈ کی بولنا شروع کریں گے تو بہت زیادہ اسکیٹرڈ بات ہو جائے گی اور ہم صحیح طریقے سے بات کو سیکھ نہیں پائیں گے. لہٰذا میں آپ سے پہلی ریکویسٹ یہ کروں گا آج کی حد تک کہ 4 کلاسز کو مکمل ہونے دیں اور دیکھیں کہ جو فوری طور پر مدینہ اور مکہ سے متعلق جو پہلے سفر کے پہلے مرحلے سے متعلق باتیں، ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آئی تو آپ پوچھ لیں. جو بات کے مراحل کی باتیں وہ بھی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس کو بات کے لیے رہنے دیں. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے 4 بنیادی ترین مسائل جو آپ کو کاروان کی طرف سے ایک چھوٹا سا مبارکباد کا لیٹر جس کے اندر ان کلاسز کی تفصیلات بھی تھی اور جناب علی ایک مستحب کا تذکرہ بھی تھا جو آپ کو دیا گیا تھا، خاص طور پر مردوں کے لیے مستحب کا تذکرہ تھا، اس کے اندر اس میں بھی اشارہ تھا. میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. 4 چیزیں جو بظاہر حج نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے حج پر اثر انداز ہوتی ہیں، لہذا ان 4 امور کو حج پر جانے سے پہلے صحیح کرنا نہایت ہی ضروری ہے. نمبر 1 وہ مسئلہ ہے تقلید. تقلید کیا ہے بھائی؟ اب صرف تقلید کے ٹاپک پر میرے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا سیمینار ہے، وہ میں نہیں لے سکتا یہاں پر. مختصر طور پر میں اتنا بتاؤں کہ ہمیں حج ویسا کرنا ہے کہ جیسا معصوم نے ہم سے کرنے کا کہا ہے. بہت سمپل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت معصومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا پردے غیبت میں. ہم میں سے کون ذمہ داری لے گا کہ یس میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ معصوم نے فرمایا؟ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو ان کو کلاسز میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ ذمہ دار افراد ہیں کہ امام معصوم نے ہمارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، جنہیں ہم کہتے ہیں مراجعین اعظام. مراجعین ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہاں میں بتا رہا ہوں، میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ فلاں مسئلے میں معصوم نہیں بتایا. میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، یعنی ان جھگڑوں میں نہیں جا سکتا جو بہرحال اس کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، لیکن ہر مومن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا مرجع چوز کرے کہ بھائی میں اس مرجع کے پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور ان کی بات کے مطابق عمل کروں گا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ زمانے کے امام نے اپنے دور غیبت میں جن افراد کو فالو کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے ان کا نام ہے مرجع. اور میں آپ کو جو مسائل بتاؤں گا وہ مراجعین کے مطابق ہی بتاؤں گا. جہاں بھی اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں کبھی بھی آپ کو جواب میں سوال کا جواب نہیں دوں گا بلکہ ایک سوال کروں گا. 99% کیسز میں یہ ہوگا. آپ طواف کا مسئلہ پوچھیں گے، صحیح کا مسئلہ پوچھیں گے، قربانی کا مسئلہ پوچھیں گے، مثال کے طور پر بال کٹوانے کا مسئلہ پوچھیں گے، کچھ بھی پوچھیں گے، احرام کا مسئلہ پوچھیں گے، میں فوراً پوچھوں گا کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہیں. اگر آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا جواب نہیں دوں گا، میں دے نہیں پاؤں گا، دینا بھی چاہوں گا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کس ڈاکٹر کی میڈیسن کھا رہے ہیں. جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ بیماری تو ٹھیک ہے کامن ہے، لیکن ہر ڈاکٹر نے الگ الگ دوائی ڈیسائیڈ کی ہے، تو میں اپنی مرضی سے دوا چوز نہیں کر سکتا ہوں آپ کی. مجھے آپ ڈاکٹر کا نام بتائیں گے، مرجع کا نام بتائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے آپ یوں کر لیں. اور وہ مختلف لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. تو آپ عزیزان نے جو ہے وہ طے کر لینا ہے کہ آج کے دور میں جو زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں دنیا میں یہ بات طے ہے، یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ امام کے مقابلے پہ کھڑا ہو سکے. یہ ممکن نہیں. لیکن بہرحال عام انسانوں کے مقابلے میں، سارے علماء کے مقابلے میں کون سب سے زیادہ صاحب علم ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کون سب سے زیادہ صاحب علم ہے تو امام سے مقابلہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کا، مجھ سے اور آپ سے مقابلہ ہو رہا ہوتا کہ بھائی دنیا میں مثال کے طور پر اس وقت 10 کروڑ مسلمان ہیں، تو ان 10 کروڑ میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ ایسے 10 کروڑ کا علم جمع کر دیا جائے تب بھی امام کے علم کے 1% کے برابر بھی نہیں بنتا، وہ اپنی جگہ. لیکن ان میں سب سے بہتر کون؟ تو جو سب سے زیادہ صاحب علم ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، یہ امام کا حکم ہے. آپ اپنے حساب سے ریسرچ کر لیجئے، پوچھ لیجئے اپنے قابل اعتماد افراد سے. مجھ سے پوچھنا چاہیں تو مجھ سے آخر میں پوچھ لیجئے گا، لیکن اسی صورت میں جب آپ مجھے قابل اعتماد سمجھیں اس معاملے میں. یہ مسائل چونکہ سیاسی مسائل ہیں، بڑے حساس مسائل ہیں، لہٰذا ہم کسی کو کسی چیز کا پابند نہیں بناتے. آپ اپنے حساب سے ریسرچ کریں، مجھ سے چاہے ہیلپ مجھ سے بھی لینے کو تیار، میں دینے کو تیار ہوں ہیلپ، منع نہیں کروں گا، لیکن بہرحال اٹس اپ ٹو یو. تقلید ڈیسائیڈ کر لیں.
اکثر لوگ آغا سیستانی کے مسائل پر عمل کر رہے ہیں. آغا سیستانی کا ایک مسئلہ جو کافی تفصیلی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے پریکٹیکل اپلیکیشن، کہ اگر کسی نے پہلے آیت اللہ خوئی کو فالو کیا ہے، اپنی زندگی میں پہلے کر چکا ہے. دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے مقلدین دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو پہلے کبھی خوئی کو فالو کر چکے اور آج سیستانی کو فالو کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو بگنرز ہیں، جنہوں نے سٹارٹ سیستانی سے کیا، پھر چاہے وہ 30 سال کی ایج میں کیا ہو چاہے وہ 40 سال کی ایج میں کیا ہو، فرق نہیں پڑتا. تو جو بگنرز ہیں وہ تو 100% سیستانی کو فالو کریں. لیکن اگر وہ پہلے خوئی کو فالو کر چکا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آج بھی خوئی کے بتائے ہوئے مسائل کے مطابق عمل کرے. تو ہماری کلاسز میں آپ کو آیت اللہ خوئی کے مسائل بھی بتائے جائیں گے، اس لیے کہ بہرحال ہر سال کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی پہلے آیت اللہ خوئی کو فالو کیا ہوتا ہے اور آج وہ سیستانی کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ سیستانی والوں کے لیے امپورٹنٹ تھا. دوسری چیز جو سفر حج میں امپورٹنٹ ہے، جو حج پر آپ کے اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے طہارت. طہارت سے مراد یہاں پر ہے وضو کرنے کا طریقہ اور غسل کرنے کا طریقہ. وضو حج نہیں، غسل بھی حج نہیں ہے، لیکن یہ وضو اور غسل آپ کے حج پر مکمل طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ایک مسئلہ جو بڑا سیویئر ہے اور میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ اس کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جس انداز سے میں بتا رہا ہوں. دیکھیں حج کے اندر دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ کی ذمہ داری اگر وضو ہے تو آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کی ذمہ داری غسل ہے تو آپ کا غسل ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے طواف اور اس کی نماز. ابھی ایک مسئلہ فقہی مسئلہ آ گیا، اس کی ڈیٹیلز بھی بعد میں آئیں گے. حج میں باقی کسی مقام پر آپ کو وضو یا غسل میں ہونا ضروری نہیں، کسی مقام پر. آپ چاہے عرفات میں ہوں، منی میں ہوں، مزدلفہ میں ہوں، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہو، میقات سے احرام باندھ رہے ہو، کہیں پر بھی واجب نہیں. دو مقامات پر واجب ہے، طواف اور نماز طواف. فرض کر لیں آپ نے جناب علی طواف کیا بغیر وضو کے یا غلط وضو کے. غلط وضو از ایکول ٹو بے وضو. پورے خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ طواف کر لیا، عمرہ مکمل کر لیا، حج مکمل کر لیا، اور ایام گزر گئے حج کے. اب اس کو مزید آلٹر کرنے کی گنجائش نہیں بچی، اور پھر آپ کو پتا چلا آپ کا وضو باطل تھا. بعض مراجعین انکلوڈنگ آغا خوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وضو باطل تھا تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ طواف اور اس کی نماز باطل تھے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ طواف اور اس کی نماز باطل تھے اور اب اس کو صحیح کرنے کا وقت گزر چکا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہی ختم ہو گیا مثال کے طور پر، تو تمہارا پورا کا پورا حج اور پورا کا پورا عمرہ باطل ہو جائے گا صرف اس لیے کہ تمہارا وضو باطل تھا. یا فرض کرنا آپ کی غسل کرنا ذمہ داری تھی اور آپ کا غسل کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا. جب وضو کی بات آتی ہے تو شریعت ایک خاص طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیتی ہے. صرف ہاتھ منہ دھو لینا وضو نہیں ہے، صرف بدن کو دھو لینا غسل نہیں ہے. تو محلے کے پیش امام سے، مولانا سے، اپنے بچوں کے معلم سے جو قرآن پڑھانے آپ کو فرض کرنے آتے ہیں یا نہیں، یا جو بھی سلسلہ ہے، 5-10 منٹ 15 منٹ لگیں گے، لیکن کسی سے باقاعدہ وضو کرنا سیکھ لیں تاکہ جو ہے وہ یہ وضو اور غسل کی غلطی آپ کی عبادت کو جو ہے وہ مشکل میں نہ ڈال دے. تیسری چیز جو حج کے لیے سیکھنا ضروری ہے وہ ہے قرات. قرات کا مطلب ہے عربی تلفظ کو صحیح عربی تلفظ سے ادا کرنا. پورے حج میں کہیں پر آپ کی قرات یا مخارج صحیح ہونا ضروری نہیں، سوائے دو مقامات کے. نمبر 1 تلبیہ پڑھتے وقت لبیک اللہم لبیک عربی میں پروناؤنس کرنا ہے. نمبر 2 طواف کی نماز پڑھتے وقت اگر قرات صحیح کر سکتے تھے اور آپ نے صحیح نہیں کی تو نماز باطل، نماز باطل تو طواف باطل، طواف باطل تو عمرہ باطل، عمرہ باطل تو پورا حج باطل. قرات کی حد تک انشاءاللہ جو ہماری 4تھی کلاس ہوگی اس میں ایک قرات کی کلاس ایکسٹرا سے لی جائے گی جو بڑی فوکسڈ صرف آپ کے حج کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تلبیہ اور نماز صرف اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کلاس آپ سے لی جائے گی. تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
چوتھی اور آخری چیز جو آپ کے حج پر اثر انداز ہوتی ہے، چوتھی اور آخری چیز جو آپ کے حج پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے خمس۔ جس پیسے سے آپ حج ادا کر رہے ہیں، خمس اگر ادا نہیں کیا گیا اور اس پیسے سے آپ حج ادا کر رہے ہیں جس میں کسی کا حق باقی ہے، قرضہ باقی ہے، تو بہرحال میں یہ ہمت تو نہیں کر رہا ہوں یہاں پر کرنے کی کہ وہ حج باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ فقہی مسائل کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس مال میں خود حضرت زہرا کا حق باقی ہے، سہم امام علیہ السلام باقی ہے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ حج اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ بیٹا ایک چارجر اس کا لگا دیں۔ کیا وہ حج قابل قبول ہوگا؟ اس لیے کہ بہرحال بات یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کو انجام دینا ہو، اس میں دو مراحل ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں اور وہ دونوں ضروری ہیں۔ اکثر اوقات یہ دو مراحل مکس اپ ہو جاتے ہیں، کوئی ایک کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی دوسرے کو لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے عبادت کا صحیح ہونا، ایک مسئلہ ہے عبادت کا قبول ہونا۔ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر روزہ میں نے رکھا لیکن 1 گھنٹہ پہلے سحری بند کر دی اور 1 گھنٹہ پہلے افطار کر لیا، جتنا آپ بھوکے رہے اتنا ہی میں بھوکا رہا، تو روزہ صحیح ہو جائے گا میرا؟ میں کہوں نہیں صاحب اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، چلے میں آدھا گھنٹہ زیادہ جو ہے وہ بھوکا رہ لیتا ہوں، 1.5 گھنٹہ پہلے سحری بند کرتا ہوں اور 1 گھنٹہ پہلے روزہ کھول لیتا ہوں، افطار کر لیتا ہوں، تو آپ سے تو میں آدھا گھنٹہ زیادہ بھوکا رہا نا۔ تو یہ بڑا آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ہم کو کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے لیکن تم بھی تو انسان بنو۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے کہ یہ روزے کی مثال میں نے مثال دی، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ حج میں قدم قدم پر مومن یہ غلطی کرتا ہوا نظر آئے گا، اے بڑا غفور الرحیم۔ میں منع نہیں کر رہا، واقعاً جتنا میں اور آپ سوچ سکتے ہیں اس سے زیادہ غفور الرحیم ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ ہی فرما رہے تھے کہ اگر 1 گھنٹہ پہلے افطار کر لیا تو نہیں ہے غفور الرحیم۔ تو کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی ہے، حج کو صحیح انجام دینا ضروری ہے۔ میں نے صحیح طواف کیا کہ نہیں، میں نے صحیح کی کہ نہیں، صحیح طرح سے عرفات کے میدان میں گیا کہ نہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے قبولیت کا۔ میں نے روزہ رکھ لیا، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے صحیح وقت پہ روزہ بند کیا، صحیح وقت پہ روزہ افطار کیا، سب کچھ کیا، لیکن دن بھر فلمیں دیکھتا رہا، آن فائل میرا روزہ صحیح تھا، لیکن رب العزت قبول بھی کرے گا نہیں پتا، اللہ کرے کر لے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا اگر آپ کا روزہ یا میرا قبول نہیں ہوا، لیکن مشکل لگتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کے سارے غلط کام کرتا رہے اور خدا سے توقع رکھے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے۔ حج کی عبادت اسی طرح، تو خمس ادا نہ کیے گئے مال سے ممکن ہے حج صحیح کر دیں آپ، لیکن وہ حج قبول کیسے ہوگا یہ نہیں معلوم۔ اہم ترین مسئلہ، آخر حج کیوں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے؟ ایک زمانے میں لوگوں میں کانسیپٹ تھا کہ صاحب جو 2 حج کر لیتا ہے وہ جناب علی الحاج لکھوا سکتا ہے اپنے نام کے ساتھ، جس نے 1 حج کیا وہ حاجی صاحب تو ہے، الحاج نہیں ہے۔ تو لوگ بعض اوقات لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے الحاج کا ٹائٹل لگانے کے لیے، واقعی تصور تھا۔ آپ یقین جانیے جن کا پہلا حج ہے، جب آپ سعودی عرب جائیں گے تو آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوگا الحاج آپ کے نام کے ساتھ، پہلے حج میں لوگ تعریفیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال حج کی عبادت انجام دینا اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، دیٹ از کالڈ قربتاً الی اللہ۔ میں بندہ ہوں، مجھے اوبے کرنا زیب دیتا ہے، وہ مالک ہے اسے آرڈر کرنا زیب دیتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ اس کو زیب دیتا ہے کہ حکم دے، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اوبے کروں۔ آپ اپنے آفس میں باس بن کر یہی تو چاہتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ صاحب 8 بجے کچھ کام نہیں ہے، 9 بجے سے پہلے کوئی کلائنٹ آتا ہی نہیں ہے،
تمہیں 8 بجے پہنچ جانا ہے، کوئی فائدہ نہیں، پھر ہی پہنچ جانا ہے. میں باس ہوں، تم امپلائی ہو، تو ختم. میں نے کہہ دیا تو کہہ دی. یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ ممکن ہے کوئی حکم ایسا دیں جو بلا وجہ ہو، پروردگار کوئی بلا وجہ کا حکم نہیں دیتا. تو میں حج کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے. یہاں تک آنے کے بعد ایک مرحلہ مکمل ہوا. ایک پر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزیزان، آپ کے سوئے ہوئے چہرے اور جو ہے وہ جوائیاں لیتی ہوئی تصویریں مجھے بہت کچھ بتا رہی ہیں، لیکن آپ یقین جانیے ان کلاسز کے معاملات میں بڑا ظالم واقع ہوا ہوں. مجھے آپ پر ذرا بھی رحم نہیں آنے والا، اور یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں کرنی ہے، سیکھنی ہے. پانی بھی آپ کو سب اسی لیے کیا گیا کہ تھوڑا سا فریش اپ ہو جائیں، لیکن بہرحال یہ ساری باتیں ہم نے سننا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. لہٰذا پلیز ان باتوں کو ہم نے مکمل کرنا. یہاں تک آنے کے بعد جو تمہیدی گفتگو تھی مکمل ہو گئی الحمدللہ. اب آتے ہیں حج کے مسائل پر. دیکھیں سن گرامی، حج کی عبادت جو انجام، اب تھوڑی دیر کے لیے خالصتاً فقہی مسائل، البتہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر مسلسل انتظامی مسائل بھی آئیں گے. حج کی عبادت کو انجام دینے کے 3 طریقے ہیں. اچھا، یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، آپ کو رٹا نہ لگے، یاد نہ ہو، تب بھی چل جائے گا. حج کی عبادت کو انجام دینے کے 3 طریقے ہیں. پہلے طریقے کا نام ہے حج افراد، دوسرے طریقے کا نام ہے حج قران، اور تیسرے طریقے کا نام ہے حج تمتع. افراد، قران اور تمتع. افراد اور قران ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو مکہ مکرمہ کے 88 کلومیٹرز کے ریڈیس میں رہتے ہیں. 16 فرسخ، جو 16 فرسخ کے دائرے میں رہتے ہیں، 88 کلومیٹرز کے دائرے میں، جب وہ حج کریں گے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ یا افراد کے طریقے سے کریں یا قران کے طریقے سے کریں. 88 کلومیٹر سے دور جو بھی ہے دنیا میں، پھر چاہے وہ سعودی عرب کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مدینہ منورہ میں ہے، سعودی عرب کے اور شہروں میں ہے، یا دنیا کے کسی علاقے سے آ رہا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو حج کریں وہ تمتع کے طریقے سے حج کریں. یعنی ان سمپل میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں حج کرنا ہے تمتع کے طریقے سے. افراد اور قران ہم نے کرنا ہی نہیں. یہ الفاظ اس لیے بتا دیے کہ بعض اوقات کہیں سے سن لیتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ والا کیوں کر رہے ہیں، وہ والا کیوں نہیں کر رہے، وغیرہ وغیرہ. تو ذمہ داری ہماری تمتع ہے. جب ہم حج تمتع کی باری کرتے ہیں تو حج تمتع خود 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتع اور دوسرے حصے کا نام ہے حج تمتع. یہ اگین لفظ حج تمتع ریپیٹ ہو گیا. ہمیں حج کرنا ہے تمتع کے طریقے سے، لیکن جب تمتع کے طریقے سے آپ حج کرنے جائیں گے تو آپ کو 2 پارٹس میں اس عبادت کو مکمل کرنا ہے. دا فرسٹ پارٹ از عمرہ تمتع اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از حج تمتع. جب یہ دونوں حصے ملیں گے تو ایک حج مکمل ہوگا. صرف حج تمتع بھی حج نہیں ہے، صرف عمرہ تمتع بھی حج نہیں ہے. یہ دونوں حصے ملتے ہیں تو پورا حج مکمل ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ایک لفظ آ گیا، دیٹ از عمرہ تمتع. اس لفظ کے ساتھ ساتھ اب ایک لفظ اور سن لیں. عمرے کی 2 قسمیں، ایک عمرہ ہے عمرہ مفردہ اور ایک عمرہ ہے عمرہ تمتع. اب تمتع تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عمرہ تمتع وہ والا عمرہ ہے جو حج کا حصہ ہوتا ہے، جو ہم نے کرنا. اور ایک آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ رمضان میں، رجب میں، شعبان میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ حج تو نہیں کر رہے ہوتے. تو جو پورا سال عمرہ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے عمرہ مفردہ، جو حج میں کیا جاتا ہے اس کا نام ہے عمرہ تمتع. لیکن ہم جو پہلا عمرہ کریں گے وہ عمرہ تمتع نہیں کریں گے، عمرہ مفردہ کریں گے. کیوں ایسا ہوگا بھائی، جبکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں؟ ہم تو رجب و شعبان اور رمضان میں نہیں جا رہے ہیں، پھر مفردہ کیوں کریں گے؟ تو اس کا ریزن ہے کہ عمرہ تمتع کے 2 اہم مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص عمرہ تمتع کر لے اس کے بعد اسے مکہ سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ نے عمرہ تمتع کیا،
اب آپ مکہ میں محصور ہیں، محدود ہیں، مقید ہیں، پابند ہیں. اب آپ نہیں جا سکتے حج تمتع کیے بغیر. اوکے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو جا ہی رہے ہیں حج کرنے کے لیے. سب بات یہ ہے کہ ہمیں اطراف کی زیارتوں پر جانا ہوگا مکہ مکرمہ میں، اور اطراف کی زیارتیں کرنے کے لیے ہم مکہ مکرمہ میں بس میں بیٹھ کر مکہ سے باہر جائیں گے. جو باہر کی زیارتیں وہ 2-3 زیارتیں مین ہیں. نمبر 1 عرفات کی زیارت، نمبر 2 منا اور مزدلفہ کے میدانوں کی زیارت جو بسوں میں بیٹھ کر ہی ہوتی ہے. لیکن جس عرفات کے میدان میں آپ کو آنا ہے، جس مزدلفہ کے میدان میں آپ کو آنا ہے، جس منا کے میدان میں آپ کو آنا ہے، آپ یہ دیکھ لیں. اسپیشلی ہم جب مزدلفہ کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں سے ہم کنکریاں جمع کرتے ہیں جو ہمیں شیطان کو مارنے کے لیے استعمال کرنی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے کے بعد مکہ سے باہر نکلنا ہے. چونکہ باہر نکلنا ہے لہٰذا ہم تمتع نہیں کر سکتے، ہم عمرہ مفردہ کریں گے تاکہ ہم مکہ سے باہر جا سکیں. دوسری بات، عمرہ تمتع کرنے کے بعد آپ کو مزید کوئی عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی جب تک کہ حج کے ایام نہ آ جائیں اور آپ حج تمتع کا احرام نہ باندھیں. جبکہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک سے زیادہ عمرے کریں، والدین کا عمرہ کریں، مثال کے طور پر دوستوں کا عمرہ کریں، بچوں کا عمرہ کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر عمرے تمتع کر لیا تو آپ کو عمرے کی اجازت بھی نہیں ملے گی. تو ان 2 وجوہات کی بنا پر ہم جو پہلا عمرہ کریں گے وہ عمرے تمتع نہیں ہوگا بلکہ وہ عمرے مفردہ ہوگا. لیکن خود بخود ایک بات سمجھ میں آ گئی، اگر کوئی مومن ایسا ہے تو مثال کے طور پر پہلے حج کر چکا ہے یا عمرہ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے مجھے مولانا دوسرے عمرے نہیں کرنا، مجھے مثال کے طور پر اطراف کی زیارتوں میں نہیں جانا، آپ جائیے گا میں بیٹھا رہوں گا ہوٹل میں یا مثلا حرم چلا جاؤں گا میں، ٹھیک ہے، وہ پہلا عمرہ عمرہ تمتع بھی کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہم جب عمرہ مفردہ کر لیں گے تو جب حج کے ایام نزدیک آ جائیں گے تو 3 یا 4 ذی الحج کو بالکل حج سے 6 دن 4 دن پہلے ہم بس لے کر جائیں گے دور کے میقات. 2.5-3 گھنٹے کا ون وے سفر ہوگا اور وہاں سے عمرہ تمتع کا احرام پہن کر دوبارہ واپس مکہ میں آئیں گے اور عمرہ کریں گے. تو وہ تھکن والا سفر بھی ہوگا، وہ رش والا عمرہ بھی ہوگا، اس لیے کہ اس دن تک 100% حاجی آ چکے ہوں گے. تو وہ طواف جو آپ مثال کے طور پر 20 منٹ میں کر رہے ہوں گے وہ 40 منٹ کا ہو چکا ہوگا، 50 منٹ کا ہو چکا ہوگا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مولانا مجھے نہیں کرنا عمرہ مفردہ، مجھے نہیں کرنا جو ہے وہ اطراف کی زیارت، تو وہ پہلے تمتع بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو اطراف کی زیارتوں پہ آنا ہے تو اسے عمرے کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ پہلے عمرہ مفردہ کرے. تو اب دیکھیے خود بخود انتظامی مسئلہ آ گیا آپ کے حج کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے. ہمیں انتظامی اعتبار سے جانا ہے اطراف کی زیارتوں پر. آپ کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو تمتع کرنا ہے کہ آپ کو مفردہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کاروان کی جو پلاننگ ہے وہ ہے مفردہ کرنے کی. کاروان نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم گروپ کو لے کر تمتع کے لیے مکہ سے باہر جائیں گے، ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. ڈیسائیڈ آپ کر لیں کہ آپ کو آیا وہ فیسلٹی اویل کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اچھا، عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں یہ ساری باتیں تو آئی، لیکن ایک سوال اور بھی آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں. ویسے تو خیر سوال آنے والا نہیں، لیکن کسی کے ذہن میں آ گیا کہ مولانا مجھے حج کرنا ہے، مجھے دوسرے عمرے بھی نہیں کرنے، دوسرے تو چھوڑے، مجھے ایک عمرہ بھی نہیں کرنا، مجھے سیدھا تمتع ہی کرنا. لیکن چونکہ مجھے اطراف کی زیارت پہ جانا ہے لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ جب مدینہ سے جاؤں گا تو عمرہ نہیں کروں گا تاکہ میں زیارتیں کر سکوں. جب آپ جائیں گے تمتع کے لیے میں تمتع کر لوں گا. کہ کون پریشانی برداشت کرے کہ مدینہ سے احرام باندھ کر آئے اور پورا عمرہ کرے بلا وجہ مفردہ، مجھے ایک بھی نہیں کرنا. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ شریعت کا حکم ہے کہ مکہ میں خیر ایک تو قانون ہے شریعت کا ویسے بھی کہ نان مسلم جا ہی نہیں سکتا، تو جو بھی جائے گا مسلمان ہی جائے گا. تو جو مسلمان بھی مکہ مکرمہ میں جا رہا ہے چاہے وہ کسی بھی کام سے جا رہا ہے اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ مکہ میں احرام پہنے بغیر داخل ہو. یعنی اب تو ہم جا ہی رہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن فرض کرنے کو جاب کے لیے جا رہا تب بھی جائے گا احرام پہن کے، پہلے عمرہ مکمل کرے گا اس کے بعد جاب شروع کرے گا. کوئی علاج کے لیے جا رہا ہے، کوئی پڑھائی کے لیے جا رہا ہے،
کوئی کسی کے میت اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی رشتے دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی کام کے جاؤ، اگر مکہ میں انٹری لے رہے ہو تو احرام پہننا ضروری ہے، اور وہ ہے عمرہ۔ لہذا عمرہ تو کرنا ہے مکہ میں جانے والے کو، لہذا یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ مدینہ سے جائیں اور آپ عمرہ نہ کریں اور کل سے اس کلاس میں نہ آئے کہ صاحب مجھے عمرہ کرنا نہیں، لہذا مسئلے سیکھنے نہیں۔ آپ کو کرنا تو پڑے گا، چاہے مفردہ چاہے تمتع، اور یہ کلاسز بھی آپ کو اٹینڈ کرنا پڑیں گے۔ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں ایک دو فرق بھی ہے۔ آپ کو جو کارڈ دیا گیا ہے عمرہ ایک نظر میں، جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کو آپ کھول کے بھی رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری باتیں آسانی رہے گی سیکھنے میں۔ اس میں بھی ایک دو فرق لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک فرق یہ ہے کہ عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتے، چونکہ سلائڈز نہیں آپ کے سامنے اس وقت، تو بہتر ہے کہ کارڈ کو اپنے سامنے رکھیں۔ جو پہلا صفحہ ہے آپ کے سامنے، اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے عمرہ ایک نظر میں، اور 7 چیزوں کی ایک فہرست لکھی ہوئی ہے، جس میں پہلا واجب لکھا ہوا ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرا لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تیسرا لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے طواف کی نماز پڑھنا، نمبر 4 لکھا ہوا ہے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، نمبر 5 لکھا ہوا ہے سر مونڈوانا یا تقصیر کرنا، تھوڑے سے بال کاٹنا، نمبر 6 لکھا ہوا ہے طواف النساء کرنا، اور نمبر 7 لکھا ہوا ہے طواف النساء کی نماز پڑھنا۔ یہ 7 واجبات ہیں عمرہ مفردہ کے۔ جب آپ یہ 7 کے ساتھ واجب کر لیتے ہیں تو آپ کا مفردہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تمتع کر رہے ہوتے تو 5 پر ہی آپ کا عمرہ تمتع مکمل ہو جاتا ہے۔ عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتے، لیکن چونکہ فی الحال ہمیں عمرہ تمتع نہیں کرنا، لہٰذا میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ عمرہ تمتع میں سر منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، بیکاز اٹ از پارٹ آف حج، تو آپ کو سر منڈوانا ہے حج میں، تو جب آپ عمرہ تمتع کر رہے ہیں تو سر نہیں منڈوائیں گے، آپ مفردہ میں منڈوا سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ مفردہ میں بھی نہیں منڈوائیں گے، اس لیے کہ بہرحال ہمیں حج کرنا۔ تو جب آپ رجب شعبان رمضان میں آئیں گے عمرے پر انشاءاللہ، تو اس وقت آپ کو جو ہے وہ عمرے میں سر منڈوانا ہوگا مفردہ میں۔ اس مرحلے میں آپ نے جو ہے وہ عمرہ مفردہ میں بھی سر نہیں منڈوانا۔ اب آ جائیے احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کی جو موضوعات ہیں، اس میں ہمارے پاس 5-6 موضوعات ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنے کا عملی طریقہ، احرام کے واجبات، احرام کے مستحبات، احرام کے مکروہات اور احرام کے محرمات، اور چھٹی اور آخری چیز ہے احرام باندھنے کا مقام۔ سب سے پہلے احرام باندھنے کا عملی طریقہ۔ احرام باندھنے کا جو عملی طریقہ ہے، اس وقت چونکہ سلائیڈز آپ کے سامنے نہیں ہے، ورنہ آپ کو مووی دکھائی جاتی، چھوٹی سی کلپ، مووی تو نہیں، لیکن نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو دکھا دی جائے گی۔ فی الحال ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے کہ ہم کسی والنٹیئر کو بلائیں اور آپ کو باندھنے کا طریقہ بتائیں، اگلی کلاس میں بات آ جانے والی۔ میں صرف تھیوریٹیکلی بتا دیتا ہوں کہ احرام آپ کو اس طرح سے باندھنا ہے مرد حضرات کو کہ سارا سلا ہوا لباس اتار دینا، 2 چادریں پہننی، جس میں سے ایک چادر کہلائے گی لنگی اور دوسری چادر کہلائے گی چادر۔ یہ 2 لباس پر آپ کا احرام لباس احرام مشتمل ہوگا۔ لنگ اس طرح سے باندھنی ہے کہ ٹمی سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے بدن کو کم از کم ڈھانپے۔ عام طور پر نیچے تک آتا ہے احرام، لیکن جو منیمم کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ گھٹنوں تک تو ڈھانپنا چاہیے، اس سے کم نہیں چلے گا۔ شارٹ احرام یا منی احرام نہیں چلے گا، ناف سے لے کر گھٹنوں یا اس سے نیچے تک احرام آپ کا آ رہا۔ اور ردا اس طرح پہننی ہے کہ دونوں شانوں کو ڈھانپ لے اور اس کو سامنے سے اوور لیپ کیا جا سکے۔ یہ 2 چادریں آپ کا احرام ہے، اس سے کم میں احرام نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ ایک سے زیادہ چادر لینا چاہیں تو آپ ایک چادر اوپر سے اوڑھ لیں، لیکن یہ سردیوں کے زمانے کے مسائل ہیں، آج کل تو ویسے ہی گرمی ہے، تو ایک چادر بھی انسان کو بھاری لگ رہی ہوتی ہے، تو 2 چادروں سے کم میں تو نہیں ہوگا، 2 تو چادریں پہننی خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی لباس احرام ہے۔ جو لباس آپ نے پہنا ہے وہی لباس احرام، کالا، پیلا، سفید، جو بھی آپ نے پہنا۔ جب یہ بات معلوم ہو جائے گی تو پھر اگلا مسئلہ سننے کا مزہ آئے گا کہ ثواب یہ ہے کہ سفید ہو، وائٹ ہو۔ جو واحد کنڈیشن لگائی گئی خواتین کے لباس میں وہ یہ ہے کہ یہ لباس خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، لباس کا کوئی بھی حصہ۔ لہذا خواتین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے
کہ وہ پورے لباس میں کوئی بھی حصہ ایسا استعمال کریں جو خالص ریشم کا ہو، چاہے وہ انڈر گارمنٹس کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر مکسڈ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالص ریشم نہیں الاؤ۔ خواتین کو اپنا بدن لباس احرام میں اس طرح سے ڈھانپنا ہے کہ سر کے بال اور کان یہ مکمل طور پر چھپ جائیں۔ کان اگر کھلے ہوئے ہیں احرام صحیح نہیں ہوگا، بال اگر ایک بھی نظر آ رہا ہے احرام صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح سے پہننا ہے کہ تھوڑی کے نیچے تک کا سارا حصہ چھپ جائے اور چہرہ مکمل طور پر کھلا رہے۔ احرام کی کنڈیشن میں یہ کنڈیشن ہے کہ عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو نقاب پہنتی ہیں تو انہیں احرام کے دوران نقاب اتارنا ہے، نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمارے تارانہ شاید کوئی ایسی خاتون نہیں جو نقاب پہنتی ہوں، لیکن اگر ہیں تو انہیں لباس احرام کے وقت جو ہے وہ نقاب اتارنا پڑے گا۔ اور پھر بھی اگر وہ چاہتی ہیں چہرہ چھپائیں تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ پی کیپ طرح کی کوئی ٹوپی پہن لیں اور آگے سے جو ہے وہ باریک سا کوئی مثال کے طور پر نقاب لٹکا دیں تاکہ انہیں نظر بھی آ سکے اور کپڑا ان کے چہرے پہ نہ لگے، کیونکہ بہرحال کپڑا جو ہے چہرے پہ لگے اس کی اجازت خواتین کو نہیں ملتی۔ کاروان مسلم کی خواتین کے لیے ایک اضافی ذمہ داری ہے جو شریعت نے واجب نہیں کی، کاروان نے واجب کی، اور وہ یہ ہے کہ کاروان میں خواتین کے جو سر کے نیچے دونوں شانوں کے درمیان گردن کے نیچے جو جگہ بنتی ہے وہاں پر کاروان کا اسٹیکر لگتا ہے، کاروان مسلم لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر۔ لیکن بہرحال آپ کو پریشان نہیں ہونا، کاروان آلریڈی آپ کو وہ پرووائڈ کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی سب کا ڈیزائن ہوگا، ایک ہی طرح سے وہ سب کو جو ہے وہ خواتین کو مکھنا ملے گا جس کو وہ بطور احرام استعمال کریں گی اپنے لباس کے علاوہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لباس احرام کی مشترکہ شرائط، چاہے مردوں کا احرام چاہے خواتین کا احرام۔ جو مشترکہ شرائط ہیں اس میں سب سے پہلی شرط اور سب سے اہم شرط، خاص طور پر اس لیے کہ اب گرمیوں کا موسم آ رہا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لباس احرام اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے۔ لہذا جن خواتین نے بھی بطور خاص مردوں کا لباس احرام چونکہ کاروان خود پرووائڈ کر رہا ہے لہذا شرائط کو دیکھ لیا گیا، لیکن خواتین بطور خاص جو لباس احرام میں پہن رہی ہیں اگر وہ اتنا باریک ہیں کہ اس سے بدن چھلک رہا ہے تو یقیناً ویسے بدن چھلکانے والا احرام وہ تو ویسے ہی احرام ہے، چاہے حج پہ جائے چاہے نہ جائے انسان، لیکن بطور خاص احرام کے اندر وہ احرام کو بھی باطل کر دے گا، اور احرام باطل تو پورا کا پورا حج اور عمرہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ نے اس بات پر اتنا اصرار نہیں کرنا کہ میرا احرام ڈیزائنر کا احرام ہے کہ کون سا ڈیزائنر کا ہے کہ کون سے مثال فیبرک کا ہے، اس بات پر اصرار کرنا ہے کہ بدن اس میں سے نہیں چھلکنا چاہیے، چاہے تھوڑا سا اس کا کپڑا آپ کو موٹا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ نمازی کے لباس کی تمام شرائط احرام کے لباس میں ہونا ضروری ہے، پاک ہو، نجس نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری شرائط یہاں پر بھی ہیں۔ کسی کا استعمال کیا ہوا احرام اس کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو کاروان کے ہر فرد کو کاروان خود احرام پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن فرض کر لیں آپ کے گھر میں ایک احرام رکھا ہوا ہے، ابا نے بھی اس کو پہن کے حج کیا تھا، بڑے بھائی نے بھی اس کو پہن کے حج کیا تھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی احرام کو پہن کے حج کریں، اچھی بات ہے، پرانا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی اجازت ہے، جو اس کا مالک ہے بالکل پہن سکتے ہیں آپ، نیا ہونا ضروری نہیں ہے، دھلا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے دھلا ہوا ہو، اگر نہ دھلا ہوا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دھو گیا پہننے کو مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ نئے احرام کو دھوئے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو احرام آپ کو دیے جا رہے ہیں ضروری نہیں اس کو آپ دھوئیں، جو دیا ہے اس کو پاک مانا جائے گا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بوقت ضرورت آرام وغیرہ کے لیے اتارا یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم جب مدینہ منورہ سے چلیں گے تو مدینہ سے نکلتے ہی ایک میقات آئے گا فوراً مدینہ کے بارڈر پر، وہاں سے ہم احرام باندھ لیں گے، احرام باندھ کر ہم جائیں گے کہاں پر؟ مکہ مکرمہ، 4 گھنٹے 6 گھنٹے بس میں بیٹھیں گے، تو اگر فرض کر لیں کسی مرد کا احرام اتر گیا، جائز، ہم ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد ہاں آپ سے کہیں گے صاحب 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ آرام کریں، اس کے بعد جائیں گے عمرہ مکمل کرنے کے لیے، اور ہوٹل میں آپ سونا چاہ رہے ہیں، آرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ احرام کا مکھنا اتار سکتے ہیں، احرام کا لباس اتار سکتے ہیں، بالکل اتار سکتے ہیں،
آپ اپنے کمفرٹیبل زون میں آ جائیں، احرام اتارنے مخنا اتارنے بے شک آرام کریں. ہاں جو چیزیں حرام کی فہرست ہے اس کی اجازت نہیں ملے گی. مثلا خوشبو استعمال کرنا حرام ہے، وہ اجازت آپ کو نہیں ملے گی. مردوں کو سلاوا لباس پہننے کی اجازت نہیں، وہ اجازت نہیں ملے گی. لیکن احرام مسلسل پہنے رہنا وہ بھی ضروری نہیں. آپ واش روم جا رہے ہیں، غسل کرنا چاہ رہے ہیں، قدم قدم پر غسل کرنا مستحب ہے. میقات پہ غسل کرنا الگ مستحب ہے، مکہ پہنچ کر حرم میں جانے کے لیے غسل کرنا الگ مستحب ہے. تو اچھی بات ہے، آپ غسل کر کے جائیے عمرہ کرنے کے لیے. تو آپ غسل کرنے کے لیے لباس اتاریں گے نا، بالکل اتار سکتے، کوئی حرج نہیں. تو مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں ہے. اتارا بھی جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. احرام کی واجبات، احرام کی 3 واجبات ہیں. پہلا واجب ہے لباس احرام پہننا. یہ بات ہم نے مکمل کر لی. مردوں کی 2 چادریں، خواتین کا اپنا لباس وغیرہ وغیرہ. لباس احرام پہننے کے بعد دوسرا کام ہے احرام کی نیت کرنا. آپ نیت کریں گے. اب جو نیت کریں گے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو میں احرام باندھ رہا ہوں وہ حج کا باندھ رہا ہوں کہ عمرے کا باندھ رہا ہوں. عمرے کا باندھ رہا ہوں تو عمرے تمتع کا باندھ رہا ہوں کہ عمرے مفردہ کا باندھ رہا ہوں. تو بہرحال آپ کی نیت جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ میں اپنے عمرے مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربۃ اللہ. جو مفردہ کر رہے ہوں گے، جو پہلا عمرہ ہی تمتع کر رہے ہوں گے، ان کی نیت کچھ اور ہوگی. وہ نیت کریں کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام باندھ رہا ہوں قربۃ اللہ. نیت کریں گے. البتہ یہ باتیں ساری باتیں پھر آنے والی ہیں مدینہ منورہ میں انشاءاللہ میقات پہ. پھر تیسرا کام ہوگا تلبیہ پڑھنا. آپ نیت کر کے تلبیہ زبان سے ادا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جب آپ منہ سے تلبیہ پروناؤنس کریں گے نیت کے ساتھ، تب آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہوگا. احرام میں تلبیہ کا وہی اسٹیٹس ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کا. جب تک آپ تکبیر نہیں کہتے آپ کی نماز اسٹارٹ نہیں ہوتی. آپ نے وضو کر لیا، نماز شروع نہیں ہوئی. مصلی بچھا دیا، نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی. اذان کہہ دی، نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی. اقامت کہہ دی، نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی. نیت کر لی، نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی. آپ جب کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نماز اسٹارٹ ہوتی ہے. لہٰذا اگر نیت کرنے کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے آپ کو بو آ جائے کہ دودھ ابل گیا ہے، جل رہا ہے ابھی کچن میں، تو آپ جا سکتے ہیں. اس لیے کہ ابھی نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کی کال آ گئی، آپ فون اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح جب آپ نیت کر لیں گے عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. جب آپ تلبیہ پڑھیں گے نیت کے ساتھ، ابھی آپ گھر جا کے پریکٹس کریں گے، اس سے بھی عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. جب آپ میقات پہ کھڑے ہو کے نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے تب آپ کا عمرہ اسٹارٹ ہوگا. چادریں پہننے سے عورت حرام نہیں ہو جاتی، ورنہ آپ گھر جا کے آج پہنیں گے چادریں تو بیوی حرام نہیں ہو جائے گی. یہ کب حرام ہوگی؟ جب آپ منہ سے تلبیہ پڑھیں گے. یعنی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں جب آپ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں. آپ نے نیت کی میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھ رہا ہوں قربۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، عمرہ اسٹارٹ ہو گیا. نیت جب کرنی ہوتی ہے تو نیت کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں بھی یہ تو کافی ہے. تلبیہ منہ سے بولنا، نیت دل سے بولنا ضروری، منہ سے بولنا ضروری نہیں. نیت میں سب سے اہم شرط اخلاص ہے، خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. دنیا دکھاوے کے لیے کسی اور کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تلبیہ کی 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس آپ کی کارڈز پر. اس کی جو 2 لائنیں ہیں یہ واجب ہیں. باقی 2 لائنیں اگر آپ نے نہیں پڑھی تب بھی آپ کا تلبیہ صحیح ہو جائے گا. اچھا ہے کہ ضرور پڑھیں، لیکن جو اصل تلبیہ ہے، منیمم تلبیہ ہے جس کے بغیر تلبیہ نہیں بنتا، وہ 2 لائنیں ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ رٹا لگانا ضروری نہیں ہے، آپ دیکھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ امتحان ہے جس میں نقل کرنے کی اجازت ہے. آپ دیکھیں، نقل لگائے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ پاس فیل کا فیصلہ پڑھنے پہ نہیں ہو رہا، اس نیت پر ہو رہا ہے جس کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو، اس میں کتنا خلوص ہے. باقی رٹا لگاؤ مسئلہ نہیں ہے، دیکھ کے پڑھو مسئلہ نہیں ہے، کوئی پڑھوا دے اور پڑھ لو مسئلہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تمہارا خلوص ہے جو پاس فیل کا فیصلہ کرے گا. یہ والی نقل کی اجازت ہے. یہ تلبیہ صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری ہے.
تلبیہ کو احرام کی حالت میں بار بار تکرار کرنا مستحب ہے. بطور خاص 70 ٹائمز تلبیہ کو ریپیٹ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. جو اصل پڑھنا ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنا، لیکن مستحب ہے کہ انسان اس کو پڑھے. ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے، پانچویں امام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. امام فرماتے کہ جو شخص احرام کی حالت میں من لبى فی احرامہ 70 مرۃ ایمانا واحتسابا، اگر کوئی شخص اپنے احرام کی حالت میں 70 مرتبہ تلبیہ ریپیٹ کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. احتساب کا لفظ پاکستانی قوم سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن صحیح والا احتساب خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے. امام فرماتے صرف 70 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے احتساب کے ساتھ، پروردگار عالم 1,00,000 فرشتوں کو گواہ بناتا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے منافقت سے بھی آزاد کر دیا، جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا. ایک سلوات تو بنتی ہے میرے خیال میں. اب ایک انتہائی اہم چیز، تلبیہ کب تک پڑھنا ہے؟ تلبیہ ختم کرنے کا وقت. جب ہم نے بتا دیا کہ بار بار تلبیہ پڑھنا مستحب ہے، ایوری چینج آف کنڈیشن، آپ سو رہے ہیں تلبیہ پڑھ کے سوئیں، جاگیں سب سے پہلے تلبیہ پڑھیں. آپ سوار ہو رہے بس پر تلبیہ پڑھتے ہوئے سوار ہوں، اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے اتریں، چڑھائی پر چڑھ رہے ہیں تلبیہ پڑھیں، چڑھائی سے اتر رہے ہیں تلبیہ پڑھیں. ہر قدم پر، ہر چینج آف سچویشن پر تلبیہ پڑھنا مستحب ہے. لیکن کب تک؟ تو مکہ کے مکانات نظر آنے تک. مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہوئے، تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم. تو آپ جب مدینہ سے چلیں گے، بس میں بیٹھیں گے، مستحب جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھو. بٹ ونس آپ کو مکہ مکرمہ نظر آ گیا کہ ہاں شہر مکہ میں داخل ہو گئے اور مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو گئے، تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم. اب ایسے ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ڈرائیور ہوتے ہیں، بڑے دیندار قسم کے ڈرائیور ہوتے ہیں، حاجی سو رہا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے بیچارہ، تو وہ حاجی کو جگاتے ہیں، حاجی آ گیا مکہ، چلو تلبیہ پڑھو. اب پتہ نہیں دنیا بھر کے حاجی کیا کرتے ہیں، کارن مسلم کے حاجی چھٹا بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈرائیور بھی سوچتے ہیں کیسے یہ مالدار ہیں، ان کو ایک مرتبہ منہ سے تلبیہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہو رہی. لیکن آپ کو خاموش رہنا ہے، بیکاز ناؤ یو آر ان مکہ. تلبیہ پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ کو طواف کرنا ہے، دوسرا کام کرنا ہے. مستحب ہے کہ جو شخص، اچھا کچھ احرام کے مستحبات ہیں. اب دیکھیے مستحبات کا مطلب یہ ہے جو اب تک ہم نے آپ کو بتایا وہ سارے واجبات تھے. 3 واجبات تھے. نمبر 1 لباس احرام، نمبر 2 نیت، نمبر 3 تلبیہ. اتنا پڑھ لیا ہو گیا. اب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں مستحبات اور آداب ہے، وہ کارڈ میں نہیں آپ کے. یہ کیا ہے؟ آپ کو کتاب دی جائے گی جس میں ہے انشاءاللہ لکھا ہوا سب آداب و مستحبہ، آداب و زیارات مکہ مکرمہ. یہ آپ کو دی جائے گی کتاب 4تھی کلاس میں، اس میں سارے مستحبات تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، آپ سے مطالعہ کر پائیں گے. یہ مستحبات وہ ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا کسی وجہ سے تو آپ گناہگار نہیں ہو جاتے ہیں. مستحبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے. لیکن بڑے امپورٹنٹ مستحبات ہیں. احرام باندھنے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان بدن کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرے، انڈر آرمز اور پرائیویٹ پارٹس، زیر ناف بالوں کو صاف کرے، زیر بغل والوں کو صاف کرے. شریعت نے اس کو اسٹرانگلی مستحب قرار دیا. 2 ناخن کاٹے. نمبر 3 مونچھوں کی اصلاح کرے، مونچھیں چھوٹی کر لے، داڑھی نہیں. داڑھی کا ایک مستحب آپ کو بتایا جا چکا ہے، جس پر عمل کرنے کا وقت اب تو گزر چکا ہے. ہم نے آپ کو اسی لیے لکھ کے دے دیا تھا کہ جو شخص حج پر جانا چاہتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلی ذی القعدہ سے اب سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹیں. تو سر کے بال آپ نہیں کاٹیں گے، شیمپو کریں، بنائیں جتنا اچھا بناتے ہیں، کاٹیں گے نہیں. داڑھی کو جو بھی کریں کاٹیں گے نہیں، مستحب ہے، ثواب ہے، خدا کو پسند ہے. مجھے نہیں لگتا ایک ایسا اندازہ ہوتا ہے، میں عرض کروں آپ کے لیے کچھ صاحبان ذوق کے لیے، مجھے نہیں پتا کتنے صاحبان ذوق ہیں، لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں سوچتا ہے انسان کہ کیا میرے لیے بھی ممکن ہے کہ میں ملنگی کی زندگی گزاروں، عاشقی کی زندگی گزاروں. پروردگار آپ کو بنا رہا ہے عاشق. جو ہم نے کتابیں پڑھا عاشقوں کا احوال کیا پڑھا کہ صاحب ہوش ہی نہیں، نہ بالوں کا نہ داڑھی کا، بڑھی جا رہی.
خدا کہہ رہے بابا تو ایک دن زندگی میں ایک مرتبہ میرے لیے عاشق بن. تجھے ہوش ہی نہ ہو تیرے بال کہاں جا رہے, تجھے ہوش ہی نہ ہو میری داڑھی کہاں جا رہی. ہاں مونچھیں کٹوانا ویسے ہی مستحب بات ہے, تو مونچھیں ترشوائے, جو ہے وہ ناخن کاٹے, زیر بغل زیر ناف والوں کو صاف کرے, اور انسان پھر احرام کی نیت میں تلبیہ پڑھے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ واقعی جنہوں نے اس مستحب پہ عمل کیا ان کی داڑیاں کیسی ہو جاتی 40 سال میں, 40 دنوں میں سوری. اور پھر 40 دن کے بعد جب کم از کم 40 دن کے بڑے ہوئے بال ہیں تو پھر وہ بالوں کی قربانی بھی خدا کی بارگاہ میں دینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. البتہ خواتین کو گنجا نہیں ہونا, وہ اگر عشق الہی میں گنجی ہونے کو تیار بھی ہو جائیں تو پروردگار کو گنجی خواتین نہیں چاہیے. جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ سے وہ پھر سر و داڑھی کے بالوں کو کاٹنا بند کر دے. احرام باندھنے سے پہلے میقات میں غسل کرے. یہ جو غسل ہے احرام باندھنے والا, یہ اس عورت کے لیے بھی مستحب ہے جو نجاست کے عالم میں ہو. میں نے جملہ کہا تھا, اس کی تھوڑی سی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے کہ پورے حج اور عمرے میں صرف 2 مقامات ہیں جہاں پر آپ کا پاک ہونا ضروری ہے, اور وہ طواف اور اس کی نماز. احرام باندھتے وقت آپ کا پاک ہونا ضروری نہیں, باوضو ہونا ضروری نہیں ہے, باغسل ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا میقات سے کراس کرتے وقت اگر کوئی خاتون نجاست کے عالم میں, تب بھی اس کو احرام تو باندھنا. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, حرم میں نہیں جا سکتی, سب احرام تو باندھنا. اب وہ کیا کرے گی؟ وہ احرام باندھ لے گی, احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی اس کے اوپر, مکہ پہنچ جائے گی, انتظار کرے گی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. جب پاک ہو جائے گی تب عمرہ مکمل کرے گی, اور جب تک عمرہ مکمل نہیں کرے گی تب تک احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ عام لوگوں پر احرام کی پابندیاں 12 گھنٹے کے لیے آئے گی, ایسی عورت کے لیے مثلا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے, 48 گھنٹے کے لیے, 72 گھنٹے کے لیے. لیکن میقات سے احرام تو باندھنا. تو اگرچہ اس عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے, خدا کہتا ہے تمہارے لیے بھی مستحب ہے کہ تم غسل کر کے احرام باندھو. یہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا فائدہ مند اور مفید غسل ہے. اس غسل کے بعد نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنے, ایسی چیز کھائے جو حالت احرام میں حرام ہے, تو مستحب ہے کہ دوبارہ غسل ریپیٹ کرے. اس غسل کی ویلیڈیٹی 12 آورز ہے. رات میں کیا ہوا غسل اگلے دن تک کافی ہے, دن میں کیا ہوا غسل جو ہے وہ رات تک کافی ہے. ہم لوگ جب پہلا غسل کریں گے تو دن میں وہ کریں گے, اور مغرب کی نماز کے بعد ہم احرام باندھیں گے. اگلے دن ہم دن میں پھر عمرہ مکمل کریں گے, تو پھر خود بخود احرام کے لیے دوسرا غسل کرنا مستحب ہو جائے گا صبح سورج نکلنے کے بعد. پھر ہم مکہ میں پہنچے ہوئے ہیں تو ویسے ہی ڈبل غسل مستحب ہو جائے گا مسجد الحرام میں اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے, مسجد الحرام میں داخل ہونے کے لیے, تو غسل ریپیٹ ہوتا جائے گا. غسل کے بعد اگر انسان تلبیہ پڑھنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرے جس سے وضو باطل ہوتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ غسل دوبارہ کرے. احرام کے مستحبات میں ایک اور اہم چیز ہے کہ احرام مستحب ہے کہ کسی واجب نماز کے بعد باندھا جائے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, وقت کافی رفتار سے گزارا ہے, والدین مجھے مسلسل اشارہ کریں گے مولانا بس, جبکہ ابھی ہم نے احرام کے محرمات شروع نہیں کیے, ہمیں 7 واجبات پر بات کو مکمل کرنا ہے, پہنچانا ہے, یا کم از کم 7 واجبات. تو مستحبات میں مستحب ہے کہ انسان واجب نماز کے بعد احرام باندھے. اس سال پریکٹیکلی جو ہمارا پہلا عمرہ ہے وہ ہمیں مغرب عشاء کی واجب نماز ملے گی, ڈیفینیٹلی ملے گی. لہٰذا ہم کسی اور بات پہ نہیں جا رہے. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ صاحب احرام کی 2 رکعت نماز, یہ اس صورت میں ہے جب واجب نماز کا وقت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کا کاروان اب آج سے مثلا 200 سال پہلے اونٹوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں, رات کو 2 بجے میقات پہ پہنچے, نماز کا وقت نہیں ہے, فجر کی نماز 3 گھنٹے بعد آنے والی ہے, اور کاروان کو نکلنا ہے فوراً. چلو بھائی میقات پہ غسل کرو, 2 رکعت احرام کی نماز پڑھو, احرام پہن کے نکل جاؤ. وہ پھر مستحب کا آپشن ملے گا آپ کو. لیکن ہمیں واجب نماز کا ملے گا تو الگ سے پھر نماز کی کوئی ضرورت, یا الگ سے کوئی نماز مستحب نہیں ہے. احرام کی چادروں کا جو مواد ہو وہ روئی کا مواد ہو, کاٹن جسے ہم کہتے ہیں, یہ مستحب ہے. اور یہ بھی مستحب ہے کہ احرام کی نیت کو زبان پہ جاری کیا جائے. ہم نے عرض کیا تھا کہ تلبیہ منہ سے بولنا ضروری ہے, لیکن نیت دل میں بھی چلے گی, اور ہر جگہ پر یہ نیت دل میں چلتی ہے. حج اور عمرہ وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر خدا پسند کرتا ہے کہ نیت کو بھی منہ سے پروناؤنس کیا جائے, پڑھا جائے, کہا جائے. تو انشاءاللہ ہم ہوں گے ساتھ میں اور نیت کریں گے اور نیت منہ سے ادا کریں گے.
احرام کی حالت میں کچھ چیزیں مکروہات میں شامل ہیں. سیاہ لباس کا احرام باندھنا، یعنی بلیک کو ایز اے احرام یوز کرنا مکروہات میں شامل ہے. مرد تو ویسے ہی وائٹ احرام باندھیں گے، خواتین کو بھی وائٹ مکھنا دیا جا رہا ہے، تو خواتین کے لیے مستحب ہے کہ جو باقی لباس پہنے وہ بھی سفید ہو، لیکن بہرحال کالا اگر ہوگا تو مکروہات میں آ جائے گا. لباس کا میلا ہونا حالت احرام میں مکروہ ہے، یعنی انسان میلے لباس کو پہن کر احرام باندھے، لیکن اگر حالت احرام میں میلا ہو جائے تو پھر بہتر ہے کہ جب تک عمرہ ختم نہ کر لے لباس کو نہ دھوئے. اب دیکھیے بڑا عجیب مکروہ ہے، یہ بڑا عجیب مستحب ہے، اس کا بڑا عجیب کمبینیشن ہے. جب تم احرام باندھ رہے ہو نیٹ اینڈ کلین، سب سے زیادہ خوبصورت صاف لباس میں احرام باندھو، میلا لباس استعمال مت کرو. لیکن ایک مرتبہ احرام باندھ لیا، اس کے بعد اگر لباس میلا ہو جائے خدا کہتا نہیں اب اسی کو چلا. یعنی تمہارے عشق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب میں احرام باندھ رہا ہوں تو بہترین ہونا چاہیے. پھر تمہاری ملنگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب باندھ دیا تو باندھ دیا. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس موقع پر، ہر سال ایک ہی ایگزامپل دیتا ہوں. جنہوں نے پہلے کیا ہے میرے ساتھ حج یا عمرہ وہ آشنا ہے اس ایگزامپل سے، کہ فرض کرنے کہ آپ کا بیٹا پردیس میں رہتا ہے، ماں ایئرپورٹ پہ کھڑی انتظار کری کہ میرا بیٹا پردیس سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے، کئی گھنٹوں کا سفر کر کے. خاص ماں نے لباس یہاں سے بنوا کے بھیجا، دیکھ بیٹا جب تو آئے گا تو یہ والا لباس پہن کے آنا. خود ماں نے بھیجا. اچھا اب کراچی ایئرپورٹ پہ بچہ لینڈ کر گیا، باہر نہیں آ رہا، اماں کو فون کر رہا ہے، اماں مجھے آدھا گھنٹہ لگے گا باہر آنے میں. کیا ہو گیا؟ اماں بات یہ ہے کہ جہاز میں جو ہے وہ لباس تو میں نے وہی پہنا تھا جو آپ نے بھیجا تھا، لیکن سالن گر گیا ہے، میں ڈیوٹی فری میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی لباس مجھے مل جائے چینج کر کے وہ لباس پہن کے آؤں. ماں کیا کہے گی؟ جس ماں نے خود کہا تھا یہ لباس پہن کر آنا، وہی ماں کہے گی کہ نہیں اب جو ہے وہ ہو گیا، اب بیٹا تو باہر آ، میں تجھے گرے لگانے کے لیے بے چین ہوں. عزیزان گرامی، یہ مقام اگر یہ عشق نظر آیا تو دو مقامات پر نظر آیا، یا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس، یا کربلا میں حسین بن علی کے پاس، کہ جاؤ تو گرد سفر لے کر جاؤ. خیر ہم تو ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھے ہوں گے، آج وہ رونق رہی ہی نہیں، لیکن واقعاً آپ ذرا سوچیے کہ جو لوگ مدینہ سے احرام باندھتے تھے کم سے کم 400 کلومیٹر ہے مدینہ سے مکہ، اونٹ اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، کم سے کم 8 دن میں ہوتا تھا. 8 دن تک ایک لباس پہنے رہنا، وہ بھی گھوڑے اور اونٹ پر، اور سارا کا سارا ریگستان. اس لباس احرام کا کیا حال ہو جاتا ہوگا، میل اور مٹی. خدا کہتا ہے نہیں، جب پہن رہے ہو تب صاف ہو. اس کے بعد میں پسند کرتا ہوں کہ اسی گرد سفر کو لے کر آؤ. خیر یہ مستحبات میں ہے. اور عزیزان گرامی، میں نے آپ سے بار بار عرض کروں گا اور یہ بار بار بات آئے گی کہ عمرہ صرف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا لینے کا نام نہیں ہے، حج صرف لنگی چادر پہن لینے کا نام نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے. یہ عشق کا سفر ہے، یہ تبدیلی کا سفر ہے، یہ عبادت کا سفر ہے، یہ تقویٰ کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، اور اس میں انسان کو تبدیل ہو کے آنا. قدم قدم پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی کہ اگر آپ اس کی انسائٹ میں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً کتنا عشق ہے جو چھپا ہوا ہے، کس طرح پروردگار عشق کر رہا ہے، کس طرح بندے کو عشق کے رموز اور اسرار سکھا رہا ہے. خدا کرے کہ جس طرح ائمہ نے بتایا، جس طرح خدا چاہتا ہے ہم ویسا حج اور ویسا عمرہ کریں انشاءاللہ. اگلا مکروہ ہے زرد بستر یا زرد تکیے پر سونا. اگلا مکروہ ہے کسی کے بلانے پر لبیک کہنا. اب ہماری زبان پر لبیک نہیں آتا، ویسے بھی شکر ہے، لیکن عربوں کو تو کام ہی تھا لبیک. کوئی بھی پکارے گا ادھر آؤ بھائی لبیک، تو خدا کو لبیک کہہ دیا تو اب مکروہ ہے کسی اور کے جواب میں لبیک کہنا. ہماری زبان پر ویسے بھی نہیں ہوتا. اب آ جائیے اگلی چیز جو آپ کی کارڈ پر ہے، وہ چیزیں جو حالت احرام میں حرام ہے، مردوں اور خواتین کے لیے ایک لسٹ ہے. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہے، ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
میرے خیال میں آج کے تک ہمارے پاس وقت بالکل نہیں بچا. میں آج کلاس کو مکمل کراؤں یہیں پر. کچھ انتظامی اعلانات ہیں, 5-10 منٹ آپ کے اور لوں گا میں انشاءاللہ. بات جہاں تک پہنچی, اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں جو اناؤنسمنٹ تھا وہیں پر ہماری کلاس ہوگی اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن دوستان گرامی, اعلانات تک آنے سے پہلے میرا دل نہیں کرتا کہ ایک دو جملے مصائب کے ہم نہ پڑھیں. میں نے کبھی جملہ کہا کہ 2 ہی مقامات پر یہ نظر آیا. یا رب العزت نے اپنے پاس آتے ہوئے کہا کہ گرد سفر لے کر آؤ, یا حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہی کہا گیا کہ جب حسین کے روضے پر جاؤ تو گرد سفر لے کر جاؤ. عزیزان گرامی, جب بات عشق کی ہے تو شاید سمجھ میں آئے. ہم جب جاتے ہیں کربلا, ہمارا جانا اور ہوتا ہے. جب حسین کی بہن زینب پہنچی کربلا, مقاتل بیان کرتی, اونٹ پر بیٹھ کر پورا کاروان آیا. جب کربلا میں داخل ہوا, زینب سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ اونٹ زمین پر بیٹھے, اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا, گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی, حسین کی قبر پر اپنے آپ کو ڈالا. بھیا حسین, زینب لوٹ کر واپس آ گئی. بھیا جتنی وصیتیں تھی سب پر عمل کر کے آئی, لیکن ایک بات پر شرمندہ ہے زینب, تیری سکینہ کو اپنے ساتھ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ. حضرت گرامی, گفتگو مکمل ہوئی. اعلانات کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوگا. اعلانات کے سلسلے کے آغاز کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. حضرت گرامی, کچھ انتہائی اہم اعلانات ہیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کاروان نمبر دے دیا جائے گا اور آپ نے اس کاروان نمبر کو یاد بھی کر لینا ہے ایز اے ریفرنس, تاکہ جو ہے وہ آپ کو بھی یاد رہے, آپ کی تمام چیزوں پر کاروان نمبر آ جائے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات, الحمدللہ 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 مبارکباد ہے آپ سب کو کہ کاروان کی طرف سے مکہ مکرمہ کی رہائش, مدینہ منورہ کی رہائش, ان ساری رہائشوں کا انتظام مکمل ہو چکا ہے. الحمدللہ سارے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں, ڈاکیومنٹیشن ساری ہو چکی ہے, اور الحمدللہ کاروان کے ذمہ جتنے بھی کام تھے پیپر ورک کے وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کے ویزا پروسیس ہو کر سعودی گورنمنٹ سے آ جائیں گے, اور انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں آپ کو جو ہے آپ کے پاسپورٹس بھی پہنچا دیے جائیں گے. ہم عام طور پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ایک غلط سلوات پڑھیں گے اس عنوان پر. عزیزان گرامی, آپ کا فلائٹ اسکیجول بھی آپ کو ان شارٹ دیا جا چکا ہے. میں تھوڑی سی تفصیل بتا رہا ہوں. بہرحال فائنلی جب آپ کو ٹکٹیں ملیں گی آخری کلاس میں تو سارا شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا. اسکرین ہوتی تو اب شاید زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ پاتے ہیں, لیکن بہرحال 19 تاریخ کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. دوپہر کو 12 بجے ہماری فلائٹ ہے WY324 کے ذریعے, اور 12:45 پر عمان کے وقت کے مطابق ہم جو ہے وہ مسقط میں لینڈ کریں گے, اور 1 گھنٹہ 15 منٹ کا ٹرانزٹ ہے, بہت کم ٹرانزٹ, یعنی وہاں پر ایئرپورٹ پہ آپ کو جو ہے وہ شاید کسی طرح کا وقت نہیں ملے گا, بس اترنا ہوگا اور اگلے جہاز کے لیے بھاگنا ہوگا. یہ مطمئن ہے ہم کہ جو ہے وہ جہاز آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والے, اس لیے کہ بہرحال وہ اتنی ہمت نہیں کریں گے کہ 85 حاجیوں کو چھوڑ کے چلے جائیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ گروپ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو ویٹ. تو اگر ہماری فلائٹ کراچی سے لیٹ وغیرہ بھی ہوئی تو وہاں پر انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی پریشانی نہیں ہونے والی. اور مسقط سے مدینہ ہماری جو ہے وہ WY679 دوپہر کو 2:10 پر ہماری فلائٹ ہوگی وہاں سے مسقط سے عمان سے, اور ہم جو ہے وہ 4:20 پر انشاءاللہ مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق, سعودی عرب کے وقت کے مطابق ہم 4:20 پر وہاں پر لینڈ کریں گے. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جو ایئرپورٹ کے پروسیس ہیں وہ سارے پروسیس کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل پہنچیں گے. ایک اندازہ ہے کہ 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور وہاں پہنچنے جانے والے پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم نے پہلی زیارت اجتماعی کب کرنا ہے. البتہ آخری کلاس میں تفصیل سے اناؤنسمنٹس آئیں گے, لہٰذا ابھی میں بہت اشارتاً عرض کر رہا ہوں
کہ سعودی عرب کے مخصوص حالات کی وجہ سے بعض اوقات پوری زیارت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اسپیشلی لاسٹ رمضان کے بلاسٹ کے بعد، اور اسپیشلی اس سال جب ایران کے حجاج بھی نہیں آ رہے، تو ایک اندازہ ہے کہ شیعوں کے لیے نسبتاً تھوڑا سا جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف زیادہ ہوگی۔ تو اگر موقع ملا تو ہم نزدیک جا کر، ورنہ پھر دور سے ہی ہم جو ہے وہ روضہ رسول کی اور جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں کی جو ہے وہ زیارت کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہیں کاروان کا سلسلہ جو بھی ہوگا وہ چلتا رہے گا۔ واپسی کا جو ہمارا فلائٹ شیڈول ہے وہ یہ ہے کہ 17 تاریخ کو یعنی 17 ستمبر کو ہم جدہ سے روانہ ہوں گے عمان کے لیے، مسقط کے لیے، دیٹ از WY 676۔ شام کو 7:20 پر ہماری فلائٹ ہوگی، اور رات کو 11:40 پر تقریباً 12 بجے، پونے 12 بجے آدھی رات کو ہم عمان پہنچیں گے، اور تقریباً ہمارا 20 گھنٹے اور 20 منٹ کا ٹرانزٹ ہے، یعنی 20.5 گھنٹے۔ ہماری جو ہے وہ ایئر لائن سے بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ عمان میں اب مجھے نہیں پتا وہ 3 اسٹار یا 4 اسٹار، لیکن بہرحال ایک مناسب ہوٹل کا انتظام ہوگا۔ مجھے نہیں پتا ستارے کتنے ہوں گے، میں یہ ضرور وعدہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو دن میں تارے نظر نہیں آئیں گے، ایسا ہوٹل نہیں ہوگا۔ تو ایک مناسب ہوٹل میں ہمارا قیام ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے دن یعنی 18 تاریخ کو ہم رات کو 10 بجے وہاں سے چلیں گے، اگین فلائٹ ہوگی ہماری، اور رات کو 8 بجے کی فلائٹ ہوگی، اور 10 جو ہے وہ 50 منٹ پر تقریباً 11 بجے رات کو ہم جو ہے وہ 18 تاریخ کو لینڈ کریں گے۔ تو 17 کو وہاں سے چلیں گے، 20 گھنٹے کا ٹرانزٹ، اور انشاءاللہ 18 تاریخ کو ہم کراچی میں لینڈ کریں گے۔ ایک متوقع شیڈول میں آپ کو بتا دوں جلدی، 19 اگست کو ہم کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں، 28 اگست کو 9 دن رہنے کے بعد ہم مکہ مکرمہ جائیں گے، 28 سے لے کر ہم 4 یا 5 ستمبر تک مکہ میں ہی رہیں گے، اطراف کی زیارتیں وغیرہ ہوں گی۔ 4 یا 5 ستمبر، یہ 4 یا 5 لکھا ہے ذی الحج کے چاند کے اعتبار سے، انشاءاللہ ہم 4 یا 5 ستمبر کو 4 ذی الحج کو میرے خیال میں اعجاز 4 ذی الحج کو جائیں گے عمرہ تمتع کے لیے۔ 4 ذی الحج جس دن ہوگی اس دن انشاءاللہ ہم لوگ 3 ذی الحج کو عمرہ تمتع کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسی چاند کے اعتبار سے 9 یا 10 تاریخ کو ہمارا فائنل احرام ہوگا حج تمتع والا، عرفات و مینا کے میدانوں میں جائیں گے۔ 14 یا 15 ستمبر تک ہم جو ہے وہ وہاں پر رہیں گے مینا عرفات کے میدانوں میں، یا 14 کو واپس آ جائیں گے چاند کے اعتبار سے، یا 15 کو۔ ذی الحج کی تاریخ اگر بتاؤں تو 13 ذی الحج کو ہم لوگ مینا کے میدان سے واپس آئیں گے، لیکن واپسی کی تاریخ ہماری جو ہے جہاز کی وہ پھر انگلش تاریخ ہے، اس کا اردو تاریخ سے تعلق نہیں ہے۔ 17 ستمبر کو وہاں سے روانہ ہوں گے، 18 کو انشاءاللہ جیسا کہ میں نے بتایا ہم کراچی پہنچیں گے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ وہاں پر یہ بات اگین آنے والی، لہذا بہت اشارت ہے۔ سعودی عرب میں ظاہر سی بات ہے ہر شخص موبائل فون لے کر جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے پہلی مرتبہ بہت سختی کر دی سموں کے اجرا کے اعتبار سے، کوئی سیکیورٹی کنسرنس۔ ایئرپورٹ پر حاجیوں کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کاؤنٹرز لگائے گئے، جہاں پر آپ کو آپ کے پاسپورٹ کی کاپی اور آپ کو حج ویزا کی کاپی پلس آپ کا اپنا تھم امپریشن یہ جمع کروانے ہوں گے، یعنی کرنے ہوگا تو آپ کو سم ملے گی۔ تو ہم آپ سے جو ہے وہ ایک طرح سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ مدینہ ایئرپورٹ پر ہی سم لے لیجئے گا۔ مدینہ جانے کے بعد آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا، اور اگر سعودیوں کے دماغ میں کوئی اور نئی چیز آ گئی تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ لہذا پاسپورٹ کی کاپی، آپ کی ویزا کی کاپی، یہ آپ کو کاروان جو ہے وہ فوٹو کاپی کر کے پہلے سے دے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ تھم آپ کے پاس ہے ہی الحمدللہ 24 گھنٹے، وہاں پہ امپریشن دے سکیں گے۔ اور جب آپ مدینہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو ایک اسٹیکر لگے گا جو آپ کا سعودی گورنمنٹ کے اعتبار سے حاجی نمبر ہوگا، وہ ہر امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ کو ملتا ہے، یا امیگریشن سے باہر آنے کے بعد، تو وہ والا نمبر جو ہے وہ آپ وہاں پر دیں گے آپ کی سم آفس پہ، تو آپ کو وہاں سے سم مل جائے گی۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کاروان کے تمام ساتھی اپنے تجربات کی بنیاد پر جو بہترین وہاں پر سروس پرووائڈر کمپنی ہے اس کا نام ہے ساوا، موبائلی بھی ہے، زین بھی ہے، بٹ دا بیسٹ از ساوا۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایز اے گروپ ہم سب کے سب ساوا کی سم لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ایک دوسرے کو بھی کال کریں گے تو سستی پڑ رہی ہوگی، ورنہ بہت مہنگی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے ساوا لیے کسی نے موبائل لیے تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو انٹرنیشنل کال کے چارجز ہیں وہ آلموسٹ وہاں پر لوکل کال کے چارجز ہوتے ہیں، کہ آپ ایک فون سے دوسرے فون کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ انتظامیہ کے پاس سب کے پاس ساوا کا نمبر ہوتا ہے،
اور آپ میں سے اکثر کو ضرورت پڑتی ہے ہمیں کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے فون کرنے کی، تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ساوا رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ آج گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والے ویکسین آپ کو لگائے جا رہے ہیں، والنٹیئرس کی اپنا ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ ویکسین ہے کہ جس کے پیسے آپ کی طرف سے ہم گورنمنٹ کو پے کر چکے ہیں، آپ کی مرضی لگائیں نہ لگائیں، پیسے تو آپ کو واپس نہیں ملنے والے، تو ضرور ویکسین لگا لیں جو آپ کو انشاءاللہ وہاں پر کام آنے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی پلاننگز ہے۔ البتہ اس ویکسین کا جو کارڈ ہے وہ آپ کو آخر میں دے دیا جائے گا۔ ویکسین کے لیے آپ کو حاجی کیمپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہر حاجی کو بہرحال حاجی کیمپ جانا پڑتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے حاجیوں کو اپنا حاجی کیمپ سے یہ ویکسین لینا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس سال بھی ہمیں کامیابی مل گئی اور ہم یہاں پر یہ ویکسین لے کر آئے۔ لیکن بہرحال وہ افراد جو ریگولر میڈیسن یوز کرتے ہیں انہیں اپنی ریگولر میڈیسن کے لیے بہرحال حاجی کیمپ جانا پڑے گا، جہاں جا کر اپنی دوائیوں کو وہ سیل کروائیں گے تھیلی کے اندر۔ جو ڈاکومنٹس آپ کو وہاں لے کر جانے، ایک حج اپلیکیشن کی کاپی لے کے جانی ہے آپ کو، ڈاکٹر کا لکھا ہوا پرسکرپشن لے کے جانا ہے آپ کو، اور تقریباً 30 سے 40 دن تک کی دوائیاں وہ آپ ایک تھیلی میں ڈال کے لے کر جائیں گے، اور وہاں پر ڈاکٹر اسٹیمپ کر کے اس کو سیل کرے گا، وہی جو ہے دوائی آپ لے کر جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ کی شرط ہے۔ اب اگین ممکن ہے آپ کو پچھلے سال کا حاجی کہ ہم سے بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوا، ساری دوائیاں میں ایسے ہی لے گیا تھا۔ آف کورس ایسا ہو سکتا ہے، ہمارا کام یہ بتانا، خدا نہ خواستہ آپ کی دوائیاں نہیں نکلی تو پھر آپ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے بتا دینا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوائیاں جو ریگولر یوز کر رہے ہیں اس کے لیے پروسیس سے گزرنا ضروری ہے، لیکن بہرحال اس بات کا اطمینان رکھیں کسی وجہ سے آپ بھول گئے، نہیں کر پائے، نہیں کرنا چاہ رہے تو جتنی دوائیاں یہاں ملتی ہیں وہی ساری کی ساری دوائیاں سعودی عرب میں بھی ملتی ہیں، دو فرق کے ساتھ۔ نمبر ایک، وہاں پر کنفرم ہے کہ آپ کو اصلی دوائی مل رہی ہے۔ پاکستان میں تو بہرحال ڈاؤٹ فل بھی ہوتے ہیں نا کہ دوائی اصلی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، لیکن دوسرا فرق بڑا خطرناک ہے، وہ جو آپ RS لکھتے ہیں قیمت کے ساتھ وہ وہاں احصار ہو جاتا ہے۔ جو روپیز ہے مثلا 20، وہ 20 سعودی ریال بن جاتا ہے۔ تو جیسے آپ جوڑتے ہیں 20 ریال کو روپیز میں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو 20 روپے کی دوائی 500 روپے کی ہو گئی، تو دوا کھانے سے پہلے آدمی مزید بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی دوائی ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے لے کر چلیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور آپ کے ساتھیوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ جو آپ کی حج اپلیکیشن کی کاپی ہے وہ آپ کو آج دی جا رہی ہے۔ اچھا، حاجی کیمپ سلطان آباد میں کوئنس روڈ ہے میرے خیال میں، وہاں جا کر آپ جو ہے وہ یہ دوائیاں سیل کروانی ہوں گی۔ البتہ آپ کا اپنا جانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج سکتے ہیں، کسی اور کو بھیج سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کے میں آپ کو خود جانا ضروری تھا، وہ الحمدللہ آپ کا سفر ہم نے بچا لیا۔ دوائیوں کے لیے ایک آدمی جا کر 10 آدمی کی دوائیاں ریسیو کروا کے آ سکتے ہیں۔ حج اپلیکیشن کی کاپی آپ کو دی جا رہی ہے، سوری وہ آگے آتی بات، جو حج اپلیکیشن کی کاپی آپ کو وہاں دینی ہوگی۔ نمبر 2، جو اوقات ہے، ٹائمنگ ہے، صبح 9 سے لے کر شام کے 3 تک۔ آپ سوچیں آفس سے نکلتے ہوئے آ جاؤں گا 5 بجے، نہیں ہو سکے گا۔ صبح 9 سے لے کر شام کے 3 تک حاجی کیمپ کھلا ہوتا ہے، اس کے بعد حاجی کیمپ انٹرٹین نہیں کرتا۔ جو آپ کو آج دستاویزات دی جا رہی ہیں، حج اپلیکیشن کی کاپی، حج اخراجات کی مد میں وصول کی گئی رقم کی رسید، اور نمبر 3 یہ 2 چیزیں آپ کو آج بطور خاص جو ہے وہ سامان سفر کی لسٹ بھی آپ کو جو ہے وہ دی جا رہی تاکہ آپ سامان سفر، بلکہ اجازت اگر ہے تو مجھے دیتے، میں اذان میں آپ کو جو سامان کی لسٹ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ مردوں کا احرام 2 جوڑے، خواتین کا مکھنا 2 عدد، کنکر جمع کرنے۔ اچھا، یہ چیزیں وہ ہیں جو کاروان آپ کو فراہم کرے گا، لہٰذا اس کو آپ کو پریشانی ہونا۔ کنکر جمع کرنے کی تھیلی، چپلوں کی تھیلی، کتاب مستحبات و زیارات مکہ، مستحبات و زیارات مدینہ، لکڑی کی تسبیح مصلی، سوٹ کیس، مدینہ بیگ، مشاعر بیگ، شولڈر بیگ، ٹکٹ بیگ، کیپ، چھتری، تھرموس، یہ آپ کو کاروان دے گا۔ کچھ چیزیں آج دی جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو آخری کلاس میں دی جائیں گی، اور باقی جو ہے وہ کپڑے 4 جوڑے رنگین ہو تو بہتر ہے، تولیہ ایک چھوٹا ایک بڑا، چادر بچھانے اوڑھنے میں کام آتے ہیں مختلف جگہوں پر، ٹوتھ پیسٹ اور برش، خط بنانے کا سامان، گلاس، پلیٹ اور چمچے، چھوٹا چاقو، کینچی درمیانی سائز کی، یہ اپنا تقسیم وغیرہ کے لیے، نائلون کی رسی، سوئی دھاگا، رومال، صابن، بغیر خوشبو والا بھی اور خوشبو والا بھی، جوتے، ہوائی چپل یا احرام کی چپلیں، جرابے اور آستین، نظر کی اینک، اسپیشلی جو اینک استعمال کرتے ہیں وہ ایکسٹرا لے لیں، اس لیے کہ اینک سعودی عرب میں بہت مہنگی ملتی ہے۔ اگر آپ کا اینک ٹوٹتی ہے آپ کی تو آپ کو وہاں پریشانی بھی ہوگی، پلس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہوگی، تو آپ ایکسٹرا جوڑیاں ضرور لے کے رکھیں، ڈوری ساتھ میں لے کے رکھیں تاکہ
اگر رش میں بھیڑ میں چشمہ گرتا بھی ہے تو جو ڈوری آپ کی بندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کا چشمہ جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے. اور دوائیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں وہ آپ ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں. عزیزان گرامی جو سامان آپ کو دیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں ابھی. اس سے پہلے ایک آخری اناؤنسمنٹ اور بھی ہے, کیونکہ یہ حج کا کاروان ہے تو بہرحال حج کے کاروان کے اعتبار سے ہمارے پاس اب تک ہمارے اطلاعات کے مطابق کوئی نواخان نہیں ہے. مرد حضرات میں اگر کوئی نواخان یا بنقبت خان ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں, تاکہ وہاں پر بھی جو کلاسز ہوں, یہاں پر بھی جو کلاسز ہوں, تو اچھا لگتا ہے کہ کلاس سے پہلے, باقاعدہ گفتگو سے پہلے کچھ نہ کچھ ذکر اہل بیت نوحے کی صورت میں, منقبت کی صورت میں, نعت کی صورت میں. تو پلیز اگر کوئی ہیں تو بتا دیں, ایک سے زیادہ ہیں تب بھی بتا دیں, تاکہ جو ہے وہ ہم اس کو نوٹ اپنے پاس کر کے رکھیں. سامان میں کھول رہا ہوں. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, سب سے پہلے احرام کے 2 جوڑے مرد حضرات کے. اچھا, یہ جو بیگ ہے, یہ جو اورنج کلر ہے, یہ مرد حضرات کے لیے ہے, اور جو پنک کلر کا بیگ ہے نیچے وہ خواتین کا بیگ ہے. ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ بڑا یونیک قسم کا کلر آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے, لیکن بہرحال حج کے سفر کے اعتبار سے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں حج کے سفر کے اعتبار سے بطور خاص یہ کتنی بڑی جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے, یہ وہی سمجھتے ہیں جنہوں نے کیا ہوا. لہٰذا بطور خاص ایسے کلر کا چوز کیا گیا ہے کہ جو ایئرپورٹ پر بھی, ایئرپورٹ کے بعد بھی, آگے بھی, ہر جگہ پر آپ کی جو ایک یونیک آئیڈینٹی رہے گی اور آپ کو اس حوالے سے کم پریشانیاں ہوں گی. لہٰذا یہ بات میں عرض کر دوں, بعد میں آخر میں آئے گی یہ بات بھی پھر, کہ مرد حضرات اپنا سامان اپنے بیگ میں رکھیں, خواتین اپنا سامان اپنے بیگ میں رکھیں, تاکہ جب خواتین اور مرد حضرات کے سامان جب فلورز کے اعتبار سے, کمروں کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں تو پھر بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اگر سامان مکس ہوتا ہے. تو آپ اگر فیملی کی صورت میں بھی آ رہے ہیں تب بھی آپ اس بات پہ اطمینان رکھیں کہ آپ کو اپنے سامان جو ہے وہ الگ الگ رکھنا ہے. یہ 2 احرام دیے جا رہے ہیں, ایک عدد جو ہے وہ یہ بیگ دیا جا رہا ہے جو آپ کا عرفات و مشاعر مینا کا بیگ ہے, یہ بھی آج دیا جا رہا ہے. اس کا پوچھا 2 عدد صابن دیے جا رہے ہیں, آ گئے تو آپ کو دے دی جا رہے ہیں, دونوں بغیر خوشبو کے صابن ہیں. یہ آپ کو مدینہ منورہ میں اور حج کے دن کام آئے گا, اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اچھا, اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ چھوٹے سائز کے صابن ہیں, تو جب آپ احرام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں میقات وغیرہ یا حج پر جاتے ہیں تو بڑے سائز کے صابن آپ کیری نہیں کر سکتے, تو یہ بغیر خوشبو کے صابن بطور خاص آپ کو ان اوقات کے لیے دیے جا رہے ہیں. یہ جو ہے وہ 3 اسٹیکرز دیے جا رہے ہیں. سیکیورٹیز کے اعتبار سے گورنمنٹ آف پاکستان, سعودی گورنمنٹ کی شرطیں ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ والا اسٹیکر دیا ہے تمام مرد و خواتین کو. یہ وہ والا اسٹیکر ہے جو استری کرنے سے چپکتا ہے. تمام مرد حضرات نے, خواتین نے اپنے احرام پر اس کو پریس کرنا ہے. لیکن بہرحال چونکہ اصل شرط یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے, تو کاروان نے آپ کے لیے چھوٹے سائز کا اسٹیکر بھی اسی طرح کا ارینج کیا ہے. میرے خیال میں اگر آپ یہ اسٹیکر بھی لگا لیں گے تو چل جائے گا, لیکن وہ آپ ایسا لگائیں, لگا چکے ہیں. یہ صرف مرد حضرات کے لیے, لیڈیز کو یہ والے اسٹیکر نہیں دیا رہے, چھوٹے بڑا دے رہے ہیں. تو مرد حضرات جو ہے وہ اس چھوٹے والے اسٹیکر کو اپنے احرام پہ لگا لیں استری کر کے, اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح سے لگائیں کہ جب آپ احرام کی چادر پہنتے ہیں تو گردن سے تقریباً 1 فٹ نیچے تقریباً پشت کا مقام آئے گا, پیٹھ کا مقام آئے گا, وہاں پر اس کو آپ جو ہے وہ پریس کر لیں درمیان میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب احرام پہنا جاتا ہے ایز اے چادر تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے جو ہے اس کے اندر سلوٹیں بن جاتی ہیں اور احرام کافی حد تک اوپر آ رہا ہوتا ہے, تو 1 فٹ کا احرام تو آپ کا ویسے ہی جو ہے وہ سلوٹوں میں کور ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایک علامت کے طور پر رہے گا پاکستان کا جھنڈا. یہ آپ نے جو ہے وہ اس کو بہرحال پریس کر لینا ہے تاکہ جو ہے وہ شرط پوری ہو. اور آپ کو بتاؤں کہ اس مرتبہ واقعاً بڑی خطرناک شرائط ہیں سعودی گورنمنٹ کی بھی اور پاکستانی گورنمنٹ کی بھی, اسپیشلی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو ہم آپ سے توقع رکھیں گے کہ یہ اسٹیکر آپ جو ہے وہ ضرور اپنے احرام پر لگا رہے ہوں گے. خواتین کا جو بیگ ہے سیم بیگ دیا جا رہا ہے پورا آپ کو, گرے کلر کا جو ہے وہ شولڈر بیگ دیا جا رہا ہے. یہ آپ کے عرفات و مینا کا بیگ ہے, مرد حضرات کا بلیک کلر کا بیگ ہے. جب ایک ساتھ سارے بیگ رکھے ہوتے ہیں تو بڑی آسانی رہتی ہے
کلر سے ہی پہچاننے میں کہ یہ جو ہے وہ مردوں کی سائڈ کا بیگ ہے کہ خواتین کی سائڈ کا بیگ ہے. تو آپ نے اس کو باقاعدہ نوٹ کرنا ہے جو خاص طور فیملیز آ رہی ہیں کہ عرفات مینا کے اندر جو گرے کلر کا بیگ ہے وہ خواتین کا ہوگا, بلیک کلر کا جو مرد حضرات کا ہوگا. خواتین کو ایک پاؤچ یہ بھی دیا جا رہا ہے, میں اس کو کھول دیتا ہوں. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے, البتہ اچھا انہوں نے توجہ دلائی ہے والنٹیئرز نے کہ کاروان کا نمبر آپ کے چھوٹے بیگ پر بھی ڈالا ہوا ہے, آپ کے بڑے بیگ پر بھی ڈالا ہوا ہے. تو خود بخود یہ بھی آپ کے لیے علامت رہے گی کہ کون سا بیگ کس کا ہے. یہ ایک عدد جو ہے وہ 2 عدد مخنے اس طرح کے دیے جانے خواتین کو, اور اس میں وہی کام جو ہم نے بتایا تھا کہ خواتین کے لیے ان کا جو ہے وہ یہ لگایا جا چکا ہے اپنا پاکستان کا فلیگ بھی, اور کاروان کا جو ہے وہ نام وغیرہ بھی. اور بہرحال جو ساری شرائط ہوتی ہے, ایک یلو کلر کا جو ہے پیس سر پر بھی لگا ہوا ہے تاکہ دور سے پہچاننے میں آسانی رہے. تو بہرحال یہ خواتین کو چیزیں دی جا رہی ہیں. اسٹیکر بھی البتہ جو چونکہ گورنمنٹ نے فراہم کیا ہے تو آپ کا حق ہے, ہمیں کسی کام کا نہیں ہے. آپ چاہیں تو 14 اگست بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن بہرحال یہ اسٹیکر جو خواتین کا ہم خواتین کو دے رہے ہیں, مرد حضرات کا مرد حضرات کو دے رہے ہیں. میرے پاس اناؤنسمنٹس مکمل ہوئے. 2 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں آج کی حد تک. نماز کا وقت ہو چکا ہے, ایک عدد نماز, اور آپ کا جناب علی ویکسینیشن. ہم جماعت پڑھیں گے اوپر مرد حضرات کے ساتھ, جب تک خواتین یہاں پر جو ہے وہ ویکسینیشن کروا لیں. البتہ پہلے ویکسینیشن ہوگا, اس کے بعد آپ کو بیگ دیے جائیں گے. تو جو ویکسینیشن لگواتے جائیں نماز پڑھنے کے بعد, وہ پھر جو ہے وہ والنٹیئر سے اپنے بیگز جو ہے وہ وصول کرتے جائیں تاکہ یہ بیگز آپ تک پہنچ جائیں. جی ہاں عرض کر دیا. اگلی کلاس جو ہماری ہوگی گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول حالی روڈ پر, جو آپ کو ایڈریس دیا گیا تھا, انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس وہیں ہوگی. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جمعے کے دن انشاءاللہ بارشیں وغیرہ نہیں ہوں گی. بارشوں کی وجہ سے ہم کو یہاں پر شفٹ ہونا پڑا, تو اب انشاءاللہ جو ہے بارش اگر ختم ہو چکی ہوگی تو پھر ہماری کلاسز انشاءاللہ وہیں پر ہوں گی. نیاز کا اہتمام ہے آپ عزیزان کے لیے, چائے بھی ہے, آپ لوگ مختصر ریفریشمنٹ لے لیں, پھر ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور خواتین گھر جا کے نماز پڑھ لیں. مدرسے میں ہم نے چونکہ ایک دم سے مجھے نہیں پتا جگہ ہے کہ نہیں, اگر جگہ ہے تو خواتین ہی پڑھ سکتی ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کس حد تک انتظامات ہیں. یہ مدرسے معصومین ہم نے بڑے ایمرجنسی میں لیا آج آورس پہلے, تو میں انشور نہیں کر پا رہا ہوں. دعا کریں پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ, ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں بہتر سے بہتر انداز سے اپنی عبادت کے لیے تیار ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود جو متمنی ہے کسی وجہ سے بھی نہیں آ رہے ہیں, ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. ہمارا نام اور ان کا نام ہر سال کے حاجیوں میں شامل فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, دنیا کے جو حالات ہیں, بالخصوص اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے جو حالات ہیں, اس اعتبار سے اس پس منظر میں ہم دعا کرتے ہیں معبود محمد و آل محمد کے طفیل بہترین انداز سے سفر حج کو سکون و اطمینان کے ساتھ مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. تمام اہل ایمان کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. مدینہ منورہ میں بالخصوص اہل بیت اطہار کی اجڑی ہوئی قبروں کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما. ہم سب کے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص اپنے مرحومین میں شامل کرتے ہوئے عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات, اور بطور خاص میں یاد کروں مرحوم ولایت حسین AVD جو اس کاروان کی روح رواں ہوا کرتے تھے, لیکن آج کئی سال ہو گئے دنیا میں نہیں رہے ہمارے ساتھ. ہم ہر سال ان کو مس کرتے ہیں, بطور خاص ان کو یاد کرتے ہوئے, اور عمومی طور پر تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اٹھتے اٹھتے مرتبہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد.